السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والے ادارہ جامعہ انواریہ کے تحت قرآن شریف کی تفسیر، صحاح ستہ، احادیث، دیگر احادیث کی اور فقہ کی مشہور و کی معروف کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی نصاب اہل خدمات شرعیہ کے سلسلے میں آج 5ویں نشست کا آغاز جنازے کے مسائل سے انشاءاللہ العزیز ہوا چاہتا ہے۔ جنازے کے مسائل، جنازے کے طرح طرح سے مسائل ہوتے ہیں۔ قریب الموت کے احکام، موت قریب ہے تو اس وقت کیا کرنا ہے، موت ہو گئی اس کے بعد کیا کرنا ہے، قبر میں لے جانا، قبر میں تدفین کرنا، یہ طرح طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے قریب الموت کے احکام سنائے جاتے ہیں۔ جب کوئی مسلمان آدمی مرنے لگے تو مسنون ہے، طریقہ یہ ہے کہ اس کو چت لٹا کے اس کا منہ قبلے کی طرف کیا جائے، یعنی سیدھا لٹا دیا جائے، الٹا، اس کو کہتے ہیں الٹا سیدھا، یعنی سر اوپر ہو، ہاتھ پیر بھی بالکل بچھے ہوئے ہوں۔ اگر قبلے رخ کرنے میں تکلیف ہو تو جس حالت میں ہو اسی حالت میں چھوڑ دیں۔ غراٹہ شروع ہونے سے قبل مستحب ہے، انتقال سے پہلے انسان کو غراٹے آتے ہیں، تو اس سے پہلے مستحب ہے کہ عزیزوں دوستوں سے کوئی شخص پاس بیٹھ کر اس کو تلقین کرے، یعنی اس کے سامنے بلند آواز سے کلمہ پڑھے تاکہ اس کی زبان سے بھی کلمہ نکلے، اور اگر زبان سے نہ نکلے تو دل میں ضرور اثر ہوگا، مگر اس سے پکار کر یوں نہ کہیں کہ کلمہ پڑھ، شاید معلوم نہیں نزا کی سختی میں وہ کیا کہہ دے۔ اس مسئلے کو خوب یاد رکھنا اور عورتوں کو بھی سنا دینا چاہیے۔ جب ایک مرتبہ اس سے پکار کر یوں نہ کہیں کہ کلمہ پڑھ، شاید معلوم نہیں نزا کی سختی میں وہ کیا کہہ دے۔ اس مسئلے کو خوب یاد رکھنا اور عورتوں کو بھی سنا دینا چاہیے۔ یعنی بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ انسان اچھے اعمال ہو یا برے اعمال ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا مرضی ہوتی ہے کہ انتقال کے وقت میں اس کی کیا کیفیت ہو، اللہ بہتر جانے۔ تو عمومی طور پہ اکثر انسان کو کیا ہوتا ہے کہ انتقال کے قریب میں اس کو غراٹے آتے ہیں، اس طریقے سے اچھلنے لگتا ہے، سینہ اچھالنے لگتا ہے، سانس اندر جاتی ہے باہر آتی ہے، اندر جاتی ہے باہر آتی ہے، کبھی گردن اوپر کر دیتا ہے، طرح طرح کی حالات کیفیت ہوتی ہیں۔ تو جب یہ کیفیت ہو انسان کو تو بہتر یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے قریب میں بیٹھ کے، جو چاہے اس کی بیوی، اس کے اہلیہ ہو، چاہے اس کے بچے ہوں، چاہے اس کے بہن ہو، چاہے اس کے بھائی ہوں، تو وہ کیا کریں، کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قریب بیٹھ جائیں اور کلمہ پڑھتے رہیں۔ اس سے مخاطب نہ ہوں کہ کلمہ پڑھو۔ مخاطب ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے قریب میں شیطان بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہ اس کو گمراہ کرنے کی کوشش میں رہتا ہے۔ تو کلمہ پڑھنے کی جگہ وہ کیا کرتا ہے، شیطان کو اپنا خدا مان لیتا ہے۔ شیطان کیونکہ اس کو اکساتا ہے، اور آپ بیٹھے ہیں، آپ بھی کلمہ پڑھنے کے لیے اکسا رہے ہیں، تو کیفیت کیا ہو جاتی ہے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ بیٹھ کے مخاطب نہ کریں بلکہ کلمہ پڑھتے رہیں، تو کلمے کی برکت سے ایک تو شیطان بھاگ جائے گا، دوسرا یہ کہ کلمہ سن کے وہ خود کلمہ پڑھنے لگے گا۔ یہ فائدہ ہوتا ہے، کلمہ آپ کو وہیں بیٹھ کے پڑھنا چاہیے، یہ بہتر ہے۔ جب ایک مرتبہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تو آپ خاموش ہو رہے ہیں کہ کلمہ پر خاتمہ ہونے کے لیے یہ کافی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کلمہ پڑھا پھر آپ کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں، تو بار بار اس کو کلمہ پڑھوانے کی ضرورت نہیں۔ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا، یہ ہمارے لیے خوش نصیبی سمجھ لیجئے کہ مرتے دم اس کو کلمہ حاصل ہو گیا۔ آخری وقت میں کلمہ حاصل ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لے۔ البتہ کلمہ پڑھنے کے بعد کچھ دنیا کی بات کی ہے تو پھر اس کو سنا کر کلمہ پڑھیں۔ جب وہ پڑھ لے خاموش ہو جائیں۔ ایسے وقت میں مال یا جائیداد کے انتظام اور اولاد وغیرہ کی پرورش کا حال اس سے نہ پوچھیں، بلکہ اس کا دل خدا کی طرف لگا رہنے دیں۔ قریب الموت کے سراہنے سورہ یاسین کا پڑھنا مستحب ہے۔
اس سے موت کی سختی میں تخفیف ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ یاسین، قریب الموت یعنی موت کے قریب الموت یعنی موت کے قریب جو شخص ہو اس کو بھی قریب الموت کہتے ہیں۔ میت کے متعلق احکام، ابھی قریب الموت کے احکام بیان کیے گئے کہ قریب الموت کے سراہنے آخری بات یہ بیان کی گئی کہ سورہ یاسین شریف پڑھیں کہ یاسین شریف قرآن کا دل ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو انسان کے دل کو اہمیت حاصل ہے اسی طریقے سے قرآن کے دل کو بھی وہی اہمیت حاصل ہے۔ تو سورہ یاسین اگر میت کے قریب پڑھیں گے تو بہت ہی برکت اور باعث خیر ہوگا۔ میت کے متعلق احکام، جب روح نکل جائے تو میت کے ہاتھ پاؤں سیدھے کر دیں، یعنی ہاتھوں کو بازو کی طرف لا کر اور پاؤں کو رانوں سے ملا کر دراز کریں، منہ کو کپڑے کی پٹی سے باندھ دیں، دراز مانے لمبے کر دیں۔ اس طرح کے پٹی کو تھوڑی کے نیچے سے نکال کر سر پر لے جا کے دونوں کنارے سے باندھیں، اس طریقے سے دونوں کنارے دو طرف ایسے باندھیں اوپر۔ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ کہہ کے نہایت آہستگی سے بند کریں، ایسے ہاتھ لے جا کے یہ پڑھنا چاہیے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ کہہ کے آنکھوں کو بند کرنا چاہیے۔ پاؤں کے انگوٹے ملا کر باندھ دیں، دونوں پاؤں جب ہم لوگ لمبے کر دیتے ہیں، کر دینے کے بعد دونوں پاؤں کے انگوٹوں کو ملا کے کسی دھاگے سے یا پھر کسی ناڑے سے باندھ دینا چاہیے۔ ایک پاک چادر اڑا دیں، سفید ہو، پتلی ہو، وائٹ ہو بہتر ہے۔ اگر پیٹ پھولنے کا اندیشہ ہو، پیٹ پھول جانے کا اندیشہ ہو، خوف ہو، تو اس پر تلوار یا لوہا رکھ دیں، یعنی تلوار یعنی کہ کاٹنے اٹنے کے نہیں، یہ ایک ایسا ایک محسوس کیا جاتا ہے کہ لوہا اس پہ رکھا جاتا ہے تو وہ پیٹ پھولتا نہیں ہے، کوئی یعنی وزنی چیز لوہے کی رکھ دینی چاہیے۔ اگر میسر ہو تو میت کے نزدیک خوشبوئیں جلائیں، جیسے کہ بخور ہوتا ہے، عود ہوتا ہے، یہ جو چیزیں ملتی ہیں بازار میں، اگر وہ جلائی جائے تو بہتر ہے۔ غسل کی حاجت والے مرد اور حیض و نفاس والی عورتوں کو میت کے پاس نہ آنے دیں۔ میت کے نزدیک غسل دیے جانے سے قبل قرآن شریف نہ پڑھیں، یہ بات بہت ہی اہمیت کی حامل ہے کہ لوگ انتقال ہوتے ہی میت کے غسل ہوتا نہیں ہے، مدرسے کے بچوں کو لاتے ہیں اور قرآن شریف کے پارے دے کر پیروں کے قریب میں، اس کے سر کے قریب میں، اس کے بدن کے قریب میں بٹھا کے خود تلاوت کرنا شروع کرا دیتے ہیں، یہ بہتر نہیں ہے۔ اگر تلاوت تو شروع کرنی چاہیے، آپ تلاوت جب چاہے کریں، دوسرے روم میں کر لیں، لیکن میت کے قریب بٹھا کر اگر آپ کو تلاوت کرانی ہے تو غسل کے بعد ہی۔ اس میں حکمت غسل سے پہلے یہ ایک ناپاک انسان کے قریب میں ایک میت کے، یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو جو ہے نا غسل کی حاجت ہو، یا پھر حیض وہ عورت، نفاس والی وہ عورت ہو جو انتقال کر گئی ہے، تو ایک ناپاک عورت کے قریب میں بیٹھ کے، ناپاک مرد کے قریب میں بیٹھ کے قرآن شریف پڑھنا ایک بے ادبی محسوس ہوتی ہے۔ تو قرآن کے ادب کے ملحوظ رکھتے ہوئے یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ بھئی جب تک اس کا غسل نہ ہو اس کے قریب میں تلاوت نہ کی جائے۔ کفن دفن کے اہتمام میں جلدی کریں۔ آج کل ایک طریقہ ہو گیا، بلکہ ایک امیروں کا، ثروت مند لوگوں کا ایک شیوا ہو گیا کہ غسل کی تدفین، میت کی تدفین میں اور اس کے غسل میں دیر کرتے ہیں۔ یہ ایک غلط بات ہے، ایک بیوقوفی ہے دیر کرنا۔ جتنا جلدی ہو سکے اس میت کو قبر تک پہنچانا چاہیے۔ اکثر دو تین دن رکھ لیتے ہیں، میرا بیٹا آ رہا ہے، میرا بھائی آ رہا ہے، یہ غلط ہے۔ غسل اور اس کے متعلق احکام، میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے، یعنی فرض کفایہ اس فرض کو کہتے ہیں کہ محلے میں سے، خاندان میں سے، یا رشتہ داروں میں سے، یا اولاد میں سے کوئی ایک فرد بھی اس کام کو کر دیا تو سارے کے سارے لوگ بے گناہ سب کے سب محفوظ ہو گئے۔ لیکن کسی نے نہیں کیا تو پورے کے پورے خاندان والے، اپنے گھر والے، پورے جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے لوگ جو ہے نا، سارے مسلمان وہ گناہ گار ہوں گے اس محلے کے۔ مستحب ہے کہ غسل دینے والا میت کا کوئی عزیز قریب ہو، اگر عزیز نہلانا نہ چاہتا ہو تو پھر کوئی پرہیزگار آدمی غسل دے۔ حالانکہ ہمارے شہروں میں کیا معاملہ ہو گیا ہے کہ وہ غسال کو بلاتے ہیں اور اس کے سامنے جو ہے نا اپنی میت کو پیش کر دیتے ہیں، جا بھائی جیسا چاہے غسل دے لے۔ تو
یہ اس صورت میں ہو کہ بالکل ہم نہ جانتے ہوں غسل دینا، غسل کیسے دیا جاتا ہے، اس سے گریز کریں لیکن جب ہم تھوڑا بہت بھی واقف ہیں، علم رکھتے ہیں، اور علم سیکھنا چاہیے غسل کا، تاکہ ہمارے جو مرحوم ہیں، ہمارے جو رشتہ دار ہیں، وہ زندگی بھر جو ہے نا دوسروں سے پردہ کیے ہیں، دوسروں کو قریب نہیں آنے دیے، آخری دم میں ان کو دوسروں کے سامنے جو ہے نا بے پردہ کر دینا، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اس لیے جتنا ہو سکے، جتنا قریبی، جتنا عزیز رشتہ دار ہو، وہ میت کو غسل دے، اس کو تسکین ہوگی، اس کو ایک حیا محسوس نہیں ہوگی۔ ایک انسان کا صرف لوگوں سے تعلق رکھنے کا وہ مادہ ہی مرتا ہے، ورنہ احساس اس کا زندہ رہتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے میرے قریب کون آ رہا ہے، میرے دور کون ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قریب کیا بلکہ کتنے ٹن مٹی اس کے نیچے دبا دیتے ہیں۔ قبر میں جب اس کو تدفین کر دی جاتی ہے تو وہ 40 قدم دور سے ہی آنے والی کی آہٹ کو محسوس کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی قبرستان کے دروازے پہ جاؤ تو وہیں پر کہہ دو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والوں تم پر سلامتی ہو۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو قبر میں مدفون ہیں، تدفین کر دی گئی، ان کو گاڑ دیا گیا ہے، وہ لوگ سلام کو سنتے ہیں اور وہ جواب بھی دیتے ہیں۔ غسل کی جگہ غسل دینے والے اور اس کے شریک حال شخص کے سوا کوئی نہ رہیں۔ یہ بھی چیز ایک دل میں لانے کی ہے کہ آج کل کیا ہوتا ہے، بعض جگہ تو غسل دینا جانتے نہیں ہیں، بعض جگہ غسل دینا اتنے لوگ جانتے ہیں کہ پورے لوگ جو ہے نا غسل میں شریک ہونا چاہتے ہیں، ایسے بھی مقامات ہیں، تو پورا کا پورا غسل خانہ آدمیوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ غسل دینے والا جو غسل دینے کے لیے راضی ہو گیا، عزیز و قریب ہو یا دور کا آدمی ہو، پرہیزگار، وہ اور اس کا جو ساتھ دے گا وہی شخص وہاں پر ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ تیسرا چوتھا آدمی ضرورت نہیں ہے وہاں پر۔ غسل دینے والا غسال ہو اور اس کا ایک مدد دینے کے لیے ایک آدمی ہو، بہت سے بہت 2 آدمی، جتنا ہو سکے کم ہو۔ غسل کے لیے پانی گرم کر لیں اور اس میں بیری کے پتے یا خطی گل خیرو ڈال کر جوش دے لیں۔ جس تختے پر غسل دینا ہو اس کو پہلے دھو کر کسی خوشبودار چیز، عود، لوبان وغیرہ کی دھونی دے دیں، یعنی دھواں دے دیں اس کو۔ اس طرح کے عود دان لے کر تختے کے گرد 3 یا 5، اس کے اطراف میں 3 یا 5 یا 7 مرتبہ پھرائیں۔ غسل دینے تک میت کے قریب خوشبوئیں جلاتے رہیں۔ غسل دینے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے میت کو تختے پر لٹا دیں، اس طرح کہ پاؤں جنوب یا قبلے کی طرف ہوں، یا سہولت و موقع کی لحاظ سے جس طرف ممکن ہو۔ پھر اس کے جسم سے تمام کپڑے اتار لیں، لیکن ناف سے گھٹنوں تک ایک کپڑا ڈال دیں۔ اس کے بعد غسل دینے والا اپنے ہاتھوں پر کپڑا لپیٹ کر شرمگاہ ڈھو ڈالے اور طہارت کرا دے، اور کہیں بدن میں نجاست لگی ہو تو دھو ڈالے۔ اس کے بعد وضو کرائیں، لیکن وضو میں کلی کرانے اور ناک میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں، البتہ کپڑا یا روئی تر کر کے دانت اور منہ اور ناک کو صاف کر دیں۔ جب وضو ہو جائے تو میت کے منہ اور ناک اور کان میں روئی لگا دیں تاکہ غسل کا پانی نہ بھر جائے۔ پھر اگر سر کے بال اور داڑھی ہو تو ختمی گل خیرو یعنی کوئی بھی خوشبو والا پاؤڈر یا صابن وغیرہ سے اس طرح مل کر دھو ڈالیں کہ بال صاف ہو جائیں۔ اگر بال نہ ہوں تو پھر اس کی ضرورت نہیں۔ پھر میت کو بائیں کروٹ یعنی الٹی کروٹ پر لٹا کر بیری کا پتا ملا ہوا نیم گرم پانی ڈالنا شروع کریں، اور سر سے پاؤں تک 3 مرتبہ اتنا پانی ڈالیں کہ تخت کے نیچے تک پانی پہنچ جائے۔ یہ 1 مرتبہ غسل ہوا۔ پھر دوسری مرتبہ اس کو دائیں کروٹ لٹا کر سر سے پیر تک 3 دفعہ وہی پانی اس طرح ڈالیں کہ نیچے تک، یعنی وہی مطلب گرم کیا ہوا پانی اس طرح ڈالیں کہ نیچے تک پہنچ جائے۔ پھر غسل دینے والا میت کی کمر کی طرف اس کو سہارا دے کر کسی قدر بٹھانے کی قریب کر دے اور آہستہ آہستہ اس کا پیٹ اوپر سے نیچے کی طرف ملے۔ اگر کچھ رطوبت و نجاست نکلے تو صرف اسی کو صاف کر کے ڈھو ڈالے، اس سے وضو و غسل میں کچھ خلل نہیں آتا۔ اس کے بعد پھر بائیں کروٹ لٹا کے دائیں کروٹ پر کافور ملا ہوا پانی 3 دفعہ خوب بہا دیں کہ تخت کے نیچے تک بہہ نکلے۔ یہ تیسری مرتبہ ہوا اور غسل ختم ہو گیا۔
اس کے بعد منہ، ناک، کان سے روئی نکال ڈالیں اور میت کا بدن کسی پاک کپڑے سے خشک کر دیں، یعنی سکھا دیں، اور اس کو تختہ سے اٹھا کر بچے ہوئے کفن پر لا کر رکھ دیں، خوشبو اور کافور لگائیں۔ میت کے بالوں میں کنگھی نہ کریں، نہ بال یا مونچھ یا ناخن کاٹیں، ہاں اگر کوئی ناخن ٹوٹ گیا ہو تو اس کو علیحدہ کر دیں۔ غسل دینے والا شخص ایسا ہونا چاہیے جس کو میت کا دیکھنا جائز ہو، بس عورت کو مرد یا مرد کو عورت کا غسل دینا جائز نہیں، اگرچہ وہ محرم ہو، یعنی اس کا بھائی ہو، اس کا والد ہو۔ البتہ منکوحہ عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، یعنی بیوی شوہر کو غسل دے سکتی ہے، بشرط یہ کہ اس وقت زوجیت باقی ہو، یعنی مطلقہ نہ ہو، اس کو طلاق دی گئی نہ ہو، وہ نکاح میں ہو ابھی۔ لیکن شوہر کا اپنی عورت کو غسل دینا جائز نہیں ہے، یعنی شوہر اپنی عورت کو غسل نہیں دے سکتا، اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا۔ اس کی حکمت حکمت یہی ہے کہ عورت حیا کی چیز ہے، جس قدر ہو سکے گریز کیا جائے، اور کہتے ہیں علماء اکرام کہ جو رشتے میں ازدواجی ہے میت کے بعد، انتقال کے بعد، وہ ختم ہو جاتی ہے، یعنی عورت شوہر کی بیوی باقی نہیں رہتی، تو اس وجہ سے وہ اس کے لیے غیر محرم ہو گئی۔ لیکن اس میں یہ ایک بات ہے مفتی صاحب کہ قیامت کے دن جو ہے اگر وہ بیوی اس شوہر کے نکاح میں اگر وہ وفات پائی ہو جی جی تو جنت میں تو اسی کے ساتھ رہنے والی، جب یہ بات طے ہے جی تو پھر یہ جو انتقال کے بعد جی جی جو یہ میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹ رہا ہے، منقطع ہو رہا ہے، پھر عورت شوہر کو غسل دے سکتی ہے لیکن مرد شوہر بیوی کو غسل نہیں دے سکتا۔ یہ لاجک سمجھ میں نہیں کہ یہ فقہائے کرام کس بنیاد پر یہ مسئلہ جو ہے مستنبط کیے ہیں، کس حدیث سے مبارک سے کیے ہیں، یا کون سی قرآن کی آیت سے جو ہے استدلال کرتے ہوئے یہ مسئلہ جو ہے پیش کیے ہیں۔ انشاءاللہ کسی موقع پر انشاءاللہ اس کی تشریح بیان کریں گے۔ جی جی لیکن اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ وہ جو نکاح ٹوٹتا ہے کہہ رہے ہیں، وہ صرف عورت سے جو ہم ایک استراحت حاصل کرتے ہیں اور اس سے جو اپنے نفس کو خوش کرتے ہیں، ان احکام کے لیے رشتہ توڑتا ہے۔ نکاح سے کئی طرح کے جو ہے نا ہمارے لیے احکام مستنبط ہوتے ہیں۔ نکاح کرنے کے بعد بیوی ہمارے اوپر حلال ہو جاتی ہے، ہم اس سے اپنے نفس کو خوش کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ، کئی احکام ہیں، معاشرت کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو تعلق ہو گیا کہ ہم اس کے وہ ہماری نکاح میں آ گئی، تو نکاح میں آنے کے بعد وہ ہماری بیوی ہماری طرف منسوب ہوگی، نسبت تو ایک چیز ہے، پھر اس کے بعد میں پھر اس کے احکام ہیں کہ اس سے ہم استفادہ بھی کر سکتے ہیں، فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں، اس کے مخصوص چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو انتقال کے بعد صرف ان احکام کے لیے وہ رشتہ جو ہے نا کمزور پڑتا ہے، صرف یہ جو تعلق ہوتا ہے کہ ہم اس سے وطی نہیں کر سکتے، معاشرت نہیں کر سکتے، اس چیز کے لیے جو ہے نا یہ جو رشتہ ہے ٹوٹتا ہے، یہ نہیں کہ رشتہ پھیکا پڑتا ہے۔ اصل نکاح نہیں ٹوٹتا، بس نکاح کے جو احکام ہیں، اصل جو نکاح سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس کے بدن سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے، تو وہ تعلق ٹوٹتا ہے، وہ تعلق ٹوٹتا ہے، ورنہ نسبت جو ہے ہماری، وہ نسبت تو ہمارے ساتھ ہی ہوگی۔ لیکن پھر عورت کو اجازت دی جا رہی ہے، عورت کو اس وجہ سے اجازت دی جا رہی ہے کہ دونوں میں فرق ہے، نکاح تو ٹوٹ گیا، اور یہ جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے یہ اس صورت میں ہے جب کوئی اور نہ ہو، تو اس صورت کی بات ہے یہ کہ کوئی مرد نہ ہو تو اس صورت میں دینا ہے، تو یہاں پر ویسا مسئلہ ہے۔ تو اب یہاں پر عورت جو ہوتی ہے حیا کی چیز بھی ہے، مرد کیا ہے بنسبت عورت کے کم حیا والا ہے، کم حیا والی چیز ہے، مرد کو اتنی حیا یا اتنا پردے کی ضرورت نہیں جتنا کہ عورت کو پردے کی ضرورت ہے، اور عورت اپنے نفس پہ کنٹرول کرتی ہے، خیالات اس کے منتشر نہیں ہوتے ایسے حالات میں، لیکن مرد کے اوپر کنٹرول کم ہوتا ہے، تو اس وجہ سے بھی جو ہے نا یہاں پر احتراز کیا جاتا ہے۔ عورت میں حیا مرد کے بمقابل میں 70 درجے زیادہ ہوتی ہے، تو ایسے حالات میں عورت کے خیالات منتشر ہونے کے اندیشے نہیں ہوتے، لیکن مرد کے خیالات منتشر ہونے کے اندیشے ہوتے ہیں، سو اس وجہ سے گریز کیا جاتا ہے۔ اور بھی بہت سی حکمتیں احتیاط کیا جاتا ہے کہ بھئی مرد نہ دیں، یہ حکم فقہائے اعظام نے دیا ہے۔
मतलब असल निकाह नहीं टूटेगा, निकाह नहीं टूटेगा, निकाह बाकी रहेगा। के बाद जो जिस्म से औरतों के यानी औरत की जिस्म से जो फायदा हासिल किया जाता है, जो लज्जत, जी 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 जो जी मजा जो हासिल करते हैं जी, उस चीज के जो है वो रिश्ता टूट जाता है, उस चीज का यानी इंतकाल के बाद मर्द ऐसा जो है क्योंकि फितरी तौर पर जी 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 जो एक ख्वाहिश जो रखी गई है, तो हो सकता है कि गुस्ल देते वक्त से वो चीज बेदार ना हो जाए, इस एहतियात को मलहूज़ रखते हुए मद्देनजर रखते हुए मना किया, बिल्कुल बिल्कुल, वरना और कोई दूसरी वजह नहीं है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सेहत और आफियत से रखे, बड़ी प्यारी तशरीफ फरमाए। अगर कोई औरत ऐसी जगह मर जाए जहाँ सिवा मर्दों के कोई औरत ना हो, या मर्द ऐसी जगह मर जाए जहाँ सिवाय औरतों के कोई मर्द ना हो, तो ऐसी हालत में मैयत को बजाय गुस्ल के तयम्मुम करा देना चाहिए। अल्लाहु अकबर। लेकिन गैर महरिम को अपने हाथों पर कपड़ा लपेट लेना होगा, यानी कपड़ा लपेट के तयम्मुम कराना है। अच्छा, कैसी सूरत में? यानी ऐसा मोहल्ला है या ऐसा एक जंगल में चले गए कि जहाँ पर इंतकाल हुआ और वापस भी नहीं जा सकते, जाने तक बहुत देर हो जाएगी कि यहाँ पर औरतें हों, यानी ऐसी जगह एक मर्द मरा जहाँ पर सिर्फ औरतें थीं, तो वहाँ पर अब औरत जब मर्द को गुस्ल दे रही है या गुस्ल करा रही है, या फिर ऐसी औरत मरी जहाँ पर सिर्फ मर्द ही मर्द थे, कोई औरत दूसरी नहीं थी, तो ऐसी सूरत में यहाँ पर जब मर्द औरत को, गैर महरिम है, कोई इसके ताल्लुक़ नहीं है, तो उस वक्त में कपड़ा लपेट के तयम्मुम कराना है। कपड़ा हाथ पे लपेट ले मर्द, औरत को गुस्ल देना नहीं है, तयम्मुम कराना है, तो तयम्मुम कराने के लिए कपड़ा हाथ पे लपेट के तयम्मुम कराए। औरत भी गैर महरिम है, उसकी बीवी नहीं है, तो वो भी अपने हाथ पे कपड़ा लपेट के तयम्मुम कराए। गुस्ल की इजाज़त नहीं दी गई, गुस्ल की इजाज़त नहीं दी गई। इस्लाम क्या कितनी बारीकियाँ हैं, देखिए इस्लाम में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन जो है ना, यानी ऐसे सैकड़ों हजारों करोड़ों चीज़ें इस्लाम की ऐसी हैं जिसमें इंसानियत का फ़ायदा है, बिल्कुल, जिसमें हैवान, नबातात, हर शख्स का जो है लिहाज रखा गया। तो ये जो लिहाज रखना है और ये जो सलीका है, ये जो तरीक़ा है, ये जो सिस्टम जो इस्लाम ने अता फरमाया है पूरी इंसानियत को, ऐसे करोड़ों ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन ये भी चीज़ जो है ना, मतलब ये एक चीज़ भी काफ़ी है, ऐसे तो हज़ारों चीज़ें हैं, ये एक चीज़ भी गैर मुस्लिमों को इस्लाम लाने के लिए बहुत काफ़ी है। क्या कैसे एहतियात, इंसानियत का मर्तबा, इंसानियत का मकाम, औरत का मकाम अपनी जगह, मर्द का मकाम अपनी जगह, कैसे एहतराम इस्लाम ने कायम किया है सबका, वाकई समझने की ज़रूरत है। बस इस्लाम के करीब होना है काफिरों को, अगर ये चीज़ के करीब वो हो जाएंगे तो फिर वो इस्लाम लाने से दूर नहीं रहेंगे, लेकिन वो करीब ही नहीं होते और हम ना करीब करने की कोशिश करते हैं उनको, काफिर 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 काफिर, ये काफिर वो काफिर, इसको दूर रखो उसको दूर रखो। तो हम खुद एक दायरा और एक दीवार बना दिए मजबूत हमारे और काफिरों के दरमियान, वरना ये दीवार सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान में दौर में और सहाबा के दौर में नहीं थी। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ज़िंदगी का एक हयात ज़ाहिर ज़िंदगी का एक वाक़या है कि वो यहूदी का क्या प्यारा वाक़या है, एक निशान इबरत है हमारे लिए, निशान नसीहत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा बाज़ार गए और वहाँ पर एक बुज़ुर्ग खातून थी, रात का वक्त था, वहाँ पर कोई सामान ढोने के लिए कोई कूली वगैरह कोई नहीं था हमाल, तो और वो सामान बहुत ख़रीद ली थी और बाज़ार भी ख़त्म हो गया, अंधेरा होने को है, कोई सामान ले जाने के लिए राज़ी नहीं हो रहा है। वहाँ सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़र होता है तो दरियाफ़्त करते हैं, अम्माजान क्या मामला है, क्यों ठहरी हैं आप? तो वो यहूदी औरत कहती है, बेटे यहाँ पर मैंने सामान ख़रीद लिया और सामान ख़रीदने में मुझे काफ़ी देर हो गई और मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ कि वक्त कितना हो रहा है, और उस वक्त तक पूरे कूली और हमाल चले गए और मेरा सामान ढोने के लिए कोई मिल नहीं रहा है और ना मैं इस सामान को ढो सकती हूँ, इसी वजह से ठहरी हूँ यहाँ पर, रात गुजरती जा रही है। तो हुजूर ने कहा, अम्माजान मैं सामान ले चलूँ? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे जो वजाहत थी वो देखते ही इंसान मुसलमान हो जाता था और आपके चेहरे को देखते ही समझ जाता था कि ये एक मामूली शख्सियत नहीं है। तो वो बड़ी बुज़ुर्ग कहने लगी, बुज़ुर्ग खातून यहूदी जो थी, बेटे तुम्हारा चेहरा तो ऐसा नहीं दिखता कि तुम हमाल या कूली हो, तुम तो किसी एक मुअज़्ज़म एक मोहतरम ख़ानदान के फ़र्द दिखते हो, ख़ानदान की औलाद दिखते हो, तो तुम मेरा सामान क्यों ढोगे? तो सरकार ने कहा, ज़्यादा वो गहराई में ना जाए, कहा कि भाई आपको उससे क्या मतलब, आपको अपना सामान अपने घर पहुंचाना है ना, आप वो सब तफसील मत दरियाफ्त कीजिए, आपको बस आपके घर तक आपका सामान पहुंचाना है, आप मुझे इजाज़त देती है या नहीं देती है मैं जाऊं? तो बड़ी बुजुर्ग कहने, अब क्योंकि कोई दूसरा चारा ही नहीं था
تو کہنے لگے چلو بیٹے اٹھا لو، میں تم کو پیسے دے دیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی عورت کا، بوڑھی ہے، سامان اپنے کاندھے پہ اٹھا لیتے ہیں، کافر ہی مانیے، کیونکہ جو اسلام کو قبول نہیں کرا، جو قرآن کو قبول نہیں کرا، چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ عیسائی ہو، وہ تو کافر ہی ہے۔ تو اس کے باوجود بھی سرکار دو جہاں سلمہ اس کا سامان اٹھا لیتے ہیں، اور اس راستے میں جو ہے نا بوڑھیا بولتی جا رہی ہے، سرکار سنتے جا رہے ہیں۔ اب گفتگو میں بڑے بزرگوں کا کام ہوتا ہے کہ کوئی بھی بچہ ان کی بات سنتا ہے تو کچھ نہ کچھ نصیحت کرتے ہیں، تو وہ اپنے خیال سے حضور کو نصیحت کر رہی ہے، بیٹے تم کو میں ایک نصیحت کرتی ہوں، عرب میں ایک بہت ہی بڑا جادوگر، ایک بہت ہی بڑا جھوٹا، یعنی جتنے اب بڑے بزرگ اب شروع ہوتے ہیں گالیاں دینا یا کچھ بد کلامی کرنا تو ان کو کوئی روک نہیں سکتا، وہ پوری حد پار کر دی۔ ایسا شخص جو ہے نا رونما ہوا ہے اور بہت ہی بڑا شاطر ہے، اس کی زبان میں اتنی تاثیر ہے کہ کوئی بھی جاتا ہے اس کے پاس بس اپنا مذہب چھوڑ دیتا ہے اور صابی بن جاتا ہے، بے دین ہو جاتا ہے۔ بیٹے تم اس کے قریب مت جانا، اس سے دور رہنا، یعنی اپنے پرانے دین کو چھوڑ کر نئے دین کو اسلام قبول کر لیتا ہے، تو وہ اس کے لیے دین نہیں تھا نا، وہ تو اس کے لیے بے دینی تھی، اسلام بے دینی تھی یہودی کی نظر میں۔ تو اس کو نصیحت کر رہی ہے سامان ڈھونے والے فرد کو، اس کو نہیں معلوم ہے کہ کون ہے، بس نصیحت کر رہی ہے بیٹے تم اس سے دور رہنا، اس کے قریب مت جانا، اس کے قریب جاؤ گے تو تم اپنے مذہب سے ہاتھ دھو لو گے۔ تو سرکار خاموش چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، بس اس کا گھر قریب آ گیا تو اب بڑھیا اپنے بٹوے سے پیسے نکالتی ہے اور سرکار کو دینا چاہتی ہے، تو حضور انکار کر دیتے ہیں، مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بیٹے پیسے تم سامان تو ڈھوئے ہو، پیسے کیوں نہیں لوگے؟ تو بس میں آپ کی خدمت کے لیے میں سامان ڈھویا ہوں، میں بس کولی یا پھر حمال نہیں ہوں۔ تو بڑی بزرگ خاتون کہنے لگی کہ بیٹے اچھا تمہارا نام تو بتاؤ، تمہارے جو اتنے اچھے اخلاق ہیں، تم کس خاندان سے ہو، تھوڑا مجھے یہ تو بتا دو، مجھے تھوڑا علم تو ہو کہ کون سے خاندان کا یہ چشم و چراغ ہے، کس نے یہ اخلاق سکھائے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی تعریف آپ راستہ بھر کرتی آ رہی تھی وہی شخص محمد ہے۔ یہ سبحان اللہ، جیسے ہی یہ لفظ سرکار کی زبان اقدس سے نکلے ہیں، بڑی بزرگ آنکھوں سے آپ دیدہ ہو گئے، اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ دیدہ ہو کے کہنے لگی واقعی بیٹے تمہارے جو یہ اخلاق ہیں، تم کوئی جادوگر یا پھر تم کوئی ساحر نہیں ہو سکتے، تم جھوٹے نہیں ہو سکتے ہو، تم سچے ہو، تمہارا دین سچا ہے، تمہاری کتاب سچی ہے، تمہارا اسلام سچا ہے، تمہارا مذہب سچا ہے، یہ کہتی ہے اور اسلام قبول کر لیتی ہے۔ تو یہ اسلام کا مزاج دیکھیے آپ، کافروں کو جو ہے مسلمان بنا رہے ہیں، مسلمان اخلاق سے بنا رہے ہیں، ہمارے مسلمانوں کو کافر بنا رہے ہیں، چند خرابیوں کی وجہ سے اصلاح کی ضرورت ہے، پیغام ان تک پہنچائیں، وہ تو کوشش نہیں کریں گے، کوشش نہیں کریں گے، اٹھائے فتویٰ دے دیا کافر۔ تو یہ دیکھیے جو بولے وہ دین ہے، وہ دین ہے، باپ دادا کی جاگیر نہیں ہے کہ یہ کہہ دے یہ کہہ دے۔ بالکل اسلام کا مزاج یہ ہے کہ کافروں کو مسلمان بنائے، نہ کہ مسلمانوں کو کافر۔ کیا واقعہ ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ معاملہ ہے کہ ہم مسلمانوں کافروں کو مسلمانوں کو اسلام کے قریب کرنا چاہیے۔ ایسے ایسے احکام ہیں ہمارے، ایسا ہمارا مذہب ہے، ایسا گہرائی والا مذہب ہے، ایسا بالکل مضبوط ہے دلائل ہمارے پاس کہ دلائل سے ہم قریب ہی نہیں کر رہے ہیں، تو اسلام قبول کیسے کریں گے وہ؟ خیر ہماری گفتگو دوسرا رخ اختیار کر لی۔ آگے ہم یہاں کر رہے تھے کہ بھئی جب کوئی مرد عورت کو جو غیر محرم ہو اور کوئی مرد نہ ہو، وہ عورت غسل دینا چاہے تو کپڑے پہ ہاتھ باندھ کے غسل نہ دے بلکہ تیمم کرا دے۔ اسی طریقے سے کوئی عورت انتقال کر جائے، وہاں پر مرد ہی ہوں تو مرد کپڑے پہ ہاتھ باندھ کے اس غسل کو اس میت کو تیمم کرا دے۔ اگر محرم یا زوجہ ہو تو اس کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ہاتھ میں کپڑا لپٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نابالغ لڑکے اور لڑکی کو عورت اور مرد دونوں غسل دے سکتے ہیں، بشرط یہ کہ وہ مراہق یعنی قریب البلوغ نہ ہو۔ اگر کوئی بچہ پیدا ہوتے ہی مر جائے تو اس کو غسل دینا فرض ہے۔ اگر مرا ہوا پیدا ہو، خواہ اعضاء بن چکے ہوں، ہاتھ پیر سب بن چکے ہوں یا نہیں بنے ہوں، تو بہتر یہی ہے کہ اس کو بھی غسل دیا جائے۔ سڑی ہوئی میت پر صرف پانی بہا دینا کافی ہے۔ اگر کسی لاش کے ٹکڑے نصف سے زیادہ یا نصف ماہ سر کے ملیں تو غسل دیا جائے، ورنہ نہیں۔ اگر کوئی شخص پانی میں ڈوب کر مر گیا ہو تو اس کو بھی غسل دینا چاہیے، البتہ اگر وہ پانی دردہ ہو اور میت کو نکالتے وقت غسل کی نیت سے 3 بار پانی میں حرکت دے دی جائے تو کافی ہے۔ غسل ہو جائے گا۔ اگر کسی میت کو بغیر غسل کے قبر میں رکھ دیا ہو
مگر ابھی مٹی نہ ڈالی ہو تو میت کو قبر سے نکال کر غسل دینا ضروری ہے۔ ہاں اگر مٹی ڈال دی ہو تو پھر نہ نکالنا چاہیے۔ اگر غسل کے لیے پانی نہ ملے تو میت کو تیمم کرا کے دفن کر دیں، پھر اگر دفن سے قبل پانی مل جائے تو غسل دے دیں۔ اگر کوئی ناپاک مرد یا عورت جن کو غسل کی ضرورت ہو یا کوئی کافر میت کو غسل دے دے تو ہو جائے گا، لیکن مکروہ ہوگا۔ شہید کو غسل دینے کی ضرورت نہیں، نہ اس کا خون اس کے جسم سے دور کیا جائے بلکہ اسی حالت میں اس کو دفن کر دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ بوجہ فضیلت کے ہے کہ اس کا خون جو بہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو بلند کرنے کے لیے۔ میت کا غسل دیا ہوا پانی نجس ہے، میت کو نہلانے کی اجرت لینا جائز نہیں، البتہ اگر کئی اشخاص نہلانے والے موجود ہوں تو پھر جائز ہے، اس لیے کہ اس صورت میں کسی خاص شخص پر اس کا نہلانا فرض نہیں، یعنی ایک سے کئی زیادہ ہوں لوگ جن کو نہلانا ہے۔ میت کو غسل دے چکنے کے بعد کفن پہنائیں۔ کفن اور اس کے متعلق احکام۔ کفن کیسے پہنائیں، کفن کتنی ہونی چاہیے، کفن کے ٹکڑے کتنے ہونے چاہیے، اس کے بارے میں آئیے کچھ احکام سماعت فرمائیں۔ میت کو کفن دینا مثل غسل کے فرض کفایہ ہے، یعنی کفن دینا ہی ہے، ایک فرد بھی کیوں نہ ہو وہ دے، اگر ایک فرد بھی نہیں دے گا تو سارے لوگ گناہ گار ہوں گے۔ مرد کے کفن میں 3 کپڑے مسنون ہیں، چادر، تہبند، کفنی، اور عورت کے کفن میں 5، چادر، تہبند، کفنی، سینہ بند، اوڑھنی۔ اب ان کی توضیح۔ چادر کی مقدار اتنی ہونی چاہیے جو سر سے لے کر قدم تک کافی ہو، چادر اس کو کہتے ہیں، یعنی 3 ٹکڑے ہونے چاہیے، ان میں سے ایک ٹکڑے کا نام چادر ہے، تو چادر کی مقدار یعنی اس کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے، چوڑائی کتنی ہونی چاہیے، تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ سر سے لے کر قدم تک ہونی چاہیے۔ تہبند بھی گویا چادر ہی ہے لیکن پہلی چادر سے کسی قدر چھوٹی ہونی چاہیے، یہ جو ٹکڑا ہے دوسرا وہ تھوڑا سا چھوٹا ہونا چاہیے، یہ بھی سر سے لے کر قدم تک ہوتی ہے، لیکن فرق کیا ہے، جو چادر ہوتی ہے وہ سر سے تھوڑی اور ایک بالش، ایک ہاتھ برابر اور آگے نکل جائے، اور پیر سے بھی ایک ہاتھ آگے نکل جائے، اور جو تہبند ہے وہ سر کے اور پیر کے برابر ہو، بالکل اس سے زیادہ آگے نہ نکلے۔ کفنی ایک قسم کا کرتا ہے جو اوپر نیچے دونوں طرف گردن سے لے کر پیروں تک ہوتا ہے، مگر اس میں آستین و کلی نہیں ہوتے۔ سینہ بند کی مقدار سینے سے لے کر رانوں تک، اور اوڑھنی 3 ہاتھ طول 2 بالشت عرض، 2 بالشت میں اور چوڑان میں 2 بالشت ہونی چاہیے، اور لمبان میں 3 ہاتھ۔ اگر کفن مسنون نہ ملے تو مرد کو صرف 2 کپڑے چادر تہبند، اور عورت کو 3 کپڑے چادر تہبند اوڑھنی بھی کافی ہے۔ اگر اس قدر بھی نہ ملے تو جو کچھ مل جائے، لیکن کم سے کم اتنا کپڑا ضروری ہے جو پورے جسم کو چھپا سکے، ورنہ لوگوں سے مانگ کر پورا کریں، یا جس قدر جسم کھلا رہے اس کو گھاس وغیرہ سے چھپا دیں۔ اگر مطلق کپڑا میسر نہ آئے تو پاک گھاس میں میت کو لپیٹ دیں اور قبر میں رکھ کر نماز پڑھ دیں۔ قدرت ہونے پر مرد کو 3 اور عورت کو 5 کپڑوں سے کم نہیں دینا چاہیے، اور اس میں زیادتی بھی جائز نہیں۔ چھوٹے بچوں کو 1-2 کپڑے میں بھی کفنا دیں تو جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پورا کفن ہو۔ جو بچہ مرا ہوا پیدا ہو یا حمل گر جائے اس کو ایک پاک کپڑے میں لپیٹ دینا کافی ہے، کفن مسنون کی ضرورت نہیں۔ شہید کو کفن دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ پہنے ہوئے خون آلود کپڑوں ہی میں دفنا دیں۔ کفن انہیں کپڑوں کا ہونا چاہیے جن کا پہننا حالت زندگی میں جائز تھا، پس مردوں کے لیے خالص ریشمی یا کسم و زعفرانی رنگ کے کپڑوں کا کفن درست نہیں، البتہ عورتوں کو دیا جا سکتا ہے، لیکن سب کے لیے سفید افضل ہے۔ کفن کے لیے کپڑا نیا ہو تو احسن ہے، ورنہ پرانا بھی کافی ہے۔ کفن کا کپڑا اسی قیمت کا ہونا چاہیے جس قیمت کا مرد جمعہ اور عیدین میں پہنتا تھا، اور عورت
اپنے ماں باپ کے گھر پہن کر جایا کرتی تھی. یعنی ماں باپ والدین یعنی عورت اپنے میکے جس قدر قیمتی کپڑے پہن کر جایا کرتی تھی اسی قیمت کی کفن ہونی چاہیے، اور مرد جمعہ اور عیدین میں جس قیمت کا کپڑا پہنتا تھا اسی قیمت کی کفن ہونی چاہیے. یعنی کہ بھئی ہم زندگی میں 200 روپے میٹر کا کرتا پہنتے تھے تو کفن بھی جب خریدیں تو 200 میٹر کا ہی خریدنا ہے. عورت ایسے ہی اپنے والدین کے گھر جاتے وقت میں جو کپڑے پہنتی تھی تو وہ کپڑوں کا جو خریدی ہوتی تھی وہ سمجھ لیجئے 500 روپے میٹر کے کپڑے خرید کے ویسے ہی قیمتی کپڑے پہن کر جایا کرتی تھی. تو 500 میٹر کی قیمت کا ہی ہمیں کفن خریدنا ہوگا. اگر میت کا مال موجود نہ ہو تو اس کا کفن بنانا اس شخص پر واجب ہے جو حالت زندگی میں اس کی کفالت کرتا تھا. اگر ایسا شخص بھی نہ ہو کفالت کرتا تھا یعنی اس کے کھانے پینے کا رہنے کا انتظام کرتا تھا. جیسے کہ والد کے پاس کوئی دولت نہیں ہے تو بچہ اپنی کمائی سے اپنے والد کا انتظام کرتا تھا کھانے پینے کا رہنے کا، تو اب بچے پر ہی لازم ہے کہ اس کے کفن کا انتظام کرے. تو پھر بیت المال اگر بچے کے پاس بھی نہ ہو تو مسلم بیت المال جہاں بھی ہوتے ہیں شہر میں ہر جگہ وہاں پر جا کر اس سے استفادہ کرنا چاہیے، ان سے مدد لینی چاہیے، ورنہ مسلمانوں سے چندہ لے کر بنائیں. اگر بیت المال کا بھی کوئی نظم نہ ہو، بہت سے شہر ایسے گاؤں ہیں جہاں پر بیت المال نہیں ہوتے، تو وہاں پر جو لوگ ہیں وہاں پر موجود وہ لوگ کیا کریں کہ مسلمانوں سے چندہ کر کے کفن کا انتظام کریں. اب اس صورت میں بھی اگر کفن کا انتظام نہ ہو تو پھر وہی جو گھاس کا انتظام کیا گیا ہے گھاس سے میں لپیٹ کر میت کو دفنا دیں. کفن پہنانے سے قبل کفن میں 3 یا 5 مرتبہ کسی خوشبودار چیز کی دھونی دینا مستحب ہے. دھونی دینا مطلب دھواں دینا مستحب ہے. مرد کو کفن پہنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے کفن کی چادر کسی تخت یا بوریے پر بچھا کر اس پر تہبند بچھائیں، پھر تہبند پر کفنی نصف بچھا کر باقی نصف میت کے سر کی طرف رکھ چھوڑیں. اس کے بعد میت کو غسل کے تختے سے لا کر اس پر لٹا دیں. اس طرح کے دونوں ہاتھ دونوں پہلو میں رکھیں، سینہ پر نہ رکھیں، نہ نماز کی طرح رکھیں اور کفنی پہنائیں. اس طرح کے میت کا سر کفنی کے سر گریبان سے باہر نکال کر سر کی طرف رکھی ہوئی آدھی کفنی کو میت پر پھیلا دیں اور کوئی خوشبو عطر وغیرہ اس کے سر، داڑھی اور جسم میں لگا دیں. اور سجدے آدھے کفن تک اور سجدے کے اعضاء آدھے کفن تک کیا کرنا چاہیے؟ یعنی دھونی لگانا، خوشبو وغیرہ اور کوئی خوشبو عطر وغیرہ اس کے سر، داڑھی اور جسم میں لگا دیں. اور سجدے کے اعضاء یعنی پیشانی، ناک، ہتھیلیاں، گھٹنے اور پاؤں پر کافور مل دیں، پھر تہبند لپیٹیں. اس طرح کے میت کے بدن پر پہلے تہبند کی بائیں جانب رکھیں، پھر دایاں جانب، تاکہ دائیں جانب بائیں جانب کے اوپر رہے. پھر اس کے بعد چادر اس طرح لپیٹ دیں کہ دائیں جانب بائیں کے اوپر رہے. عورت کی کفن پہنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے کفن کی چادر کسی تخت یا بوریے پر بچھا کر اس پر سینہ بند اور سینہ بند پر تہبند بچھا دیں. پھر تہبند پر کفنی مثل سابق بچھا کر عورت کو اس پر لٹا دیں اور کفنی پہنائیں. پھر خوشبو لگائیں اور اعضائے سجدہ پر کافور ملنے کے بعد سر کے بالوں کے 2 حصے کر کے سینے پر دائیں بائیں کفنی کے اوپر رکھ دیں اور اوڑھنی کھلی ہوئی نصف پشت کے نیچے سے یعنی پیٹھ کے نیچے سے بچھا کر سر، منہ اور بالوں پر اڑھا دیں. اس طرح کے بالوں کے دونوں حصے آخر تک اوڑھنی کے نیچے چھپ جائیں. اس کے بعد تہبند لپیٹیں، پھر سینہ بند سینے کے اوپر بغلوں سے نکال کر رانوں تک، پھر چادر لپیٹ دیں. اس طرح کہ ہر دائیں جانب بائیں کے اوپر رہے. کپڑے کے دھجیوں سے دونوں کنارے یعنی باریک باریک کپڑے پھاڑ کے جن کو ہم چندی کہتے ہیں یعنی کپڑے باریک، اور درمیان کمر سے نیچے باندھ دیں تاکہ ہوا وغیرہ سے کفن کھل نہ جائے. جنازے کے اوپر جو چادر اوڑھاتے ہیں وہ کفن میں داخل اور ضروری نہیں. اگر یہ نہ ہو یا کوئی شخص اپنی چادر اس پر ڈال دے اور قبر پر جا کے اتار لے تو بھی کچھ حرج نہیں. جب یعنی ہمارے پاس تو آج کل وہ مصلے ہوتے ہیں نا، یعنی کہ جنازے کے اوپر جو بچھاتے ہیں کپڑا، ہم لوگوں کے پاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وغیرہ کا لکھا ہوا ہوتا ہے، تو بعض جگہ ایسا کوئی نہیں ہوتی چادر، تو
تو وہ سفید کپڑا ہی اڑا دیا جاتا ہے، یا کوئی بھی کپڑا اڑا کے لے جاتے ہیں کہ میت کے اوپر جو دھوپ وغیرہ نہ لگے، تو وہ کپڑے کے بارے میں کہہ رہے ہیں. کوئی خاص کپڑا ہونا ضروری نہیں ہے، کفن کے ساتھ خریدنا ضروری نہیں ہے. دھوپ وغیرہ لگنے سے کیا تعلق ہے؟ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، تو ان کو یہ فرما رہے ہیں کہ غالباً اس کا مفہوم یہ ہے اس حدیث مبارک کا کہ صحابی رسول کی مزار مبارک پر جو ہے وہ قیامہ لگایا ہوا تھا، خیمہ جو بولتے ہیں، تو ڈیرا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ ذکر و اذکار کرتے ہوئے یا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تاکہ وہاں خبر میں رہنے والے مرحومین کو جو ہے اس قرآن کا فائدہ ہو. تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے، فرمائی یہ کیا ہے؟ بولے ہم یہ جو ہے قبر میں آرام کرنے والے مرحومین کے لیے جو ہے یہ ڈیرا خیمہ لگائے ہیں تاکہ ان پر دھوپ نہ لگے. تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ خیمہ ڈیرا ان کو سایہ نہیں دے گا بلکہ ان کے اعمال ان کو سایہ دیں گے. بالکل. وہاں پر کیا ہے، قبر میں سوال جواب ہو گئے، حساب کتاب ہو گیا، میت کا فیصلہ ہو گیا، تو اب وہاں پر جو ہے نا اعمال کی جزا ملنا شروع ہو جاتی ہے. ویسے یہاں پر بھی اعمال کی جزا تو ملے گی ہی، لیکن ایک آداب ہے، طریقہ ہے کہ اوپر جو ہے نا ڈھانپ دیتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو کفن میں بننے میں جو دھجیاں وغیرہ ہے وہ کھل جائیں تو میت کا کوئی حصہ دکھ جائے تو لے جانے میں، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اوپر سے اڑا دیا جائے. یا پھر کوئی چیل کوے وغیرہ اوپر سے جاتے ہیں، کچھ غلاظت کر دے تو ہو سکتا ہے گر جائے کفن کے اوپر، تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اس سے احتیاط کرنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے ہو سکتا ہے کپڑا اڑا دیا جائے. بے شک. جی سبحان اللہ، بڑی پیاری تقریر فرمائی. آخری بات یہ ہے، جب میت کو کفن پہنا چکیں تو اس پر نماز پڑھیں. نماز جنازہ اور اس کے متعلق احکام، آہستہ آہستہ ہر چیز کے احکام آ رہے ہیں. سب سے پہلے قریب الموت کے احکام بیان ہوئے، پھر اس کے بعد میں غسل کے احکام، پھر کفن کے احکام، اب نماز جنازہ کے احکام آ رہے ہیں. نماز جنازہ اور اس کے متعلق احکام. نماز جنازہ فرض کفایہ ہے. نماز جنازہ کے شرائط دو قسم کے ہیں. ایک وہ جو نماز پڑھنے والے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ وہی ہیں جو اور نمازوں کے لیے ہیں، یعنی طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، نیت، وقت وغیرہ وغیرہ. یعنی نماز پڑھنے کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں وہ چیزیں ہیں. البتہ وقت اس کے لیے شرط نہیں. نیز اس نماز کے لیے تیمم جائز ہے، جبکہ وضو کر کے آنے تک نماز کے ختم ہو جانے کا خوف ہو، اور نمازوں کے لیے یہ بات نہیں. دوسری قسم کی وہ شرطیں ہیں جن کا تعلق خاص میت سے ہے، اور وہ یہ ہیں: میت کا مسلمان ہونا، یعنی اسی میت کی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے جو مسلمان ہے. میت کا وہاں موجود ہونا، یعنی موجودہ میت کی ہی نماز جنازہ پڑھائی جا سکتی ہے. میت کا نماز پڑھنے والے کے آگے ہونا، پیچھے رکھ کے نماز نہیں پڑھائی جا سکتی. میت کا یا جس چیز پر میت ہو اس کا زمین پر رکھا ہوا ہونا. امام کا بالغ ہونا. اگر میت کافر یا مرتد ہو، یا میت کو غسل نہ دیا گیا ہو، یا کفن ناپاک ہو، یا میت بالکل برہنہ ہو، یا جنازہ غائب یا نماز پڑھنے والے کے پیچھے یا سواری یا ہاتھوں پر ہو، یا امام نابالغ ہو، تو ان تمام صورتوں میں نماز درست نہیں. نماز جنازہ کے رکن دو چیزیں ہیں. اول 4 تکبیر ہیں، یعنی 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا. دوم قیام، یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا. نماز جنازہ میں سنتیں 3 ہیں: حمد و ثنا پڑھنا، درود شریف پڑھنا، دعا کرنا. تو نماز جنازہ کے رکن کیا ہوئے؟ 2 چیزیں ہوئی: تکبیریں کہنا نماز جنازہ میں، اور ٹھہرنا. یہ ضروری ہے نماز جنازہ کے لیے. نماز جنازہ میں اگر تکبیریں نہیں کہی گئی تو نماز جنازہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ رکن ہی ختم ہو گیا. اور حمد یعنی کہ ثنا سبحانہ کا جو دعا ہے وہ پڑھنا، درود شریف پڑھنا اور دعا کرنا میت کے لیے، جو الگ الگ، اور میت نابالغ ہے تو اس کے لیے ایک الگ دعا ہے، بالغ ہو تو اس کے لیے الگ دعا ہے. تو وہ دعائیں پڑھنا کیا، یہ سنتیں ہیں. نماز جنازہ کا مسنون و مستحب طریقہ یہ ہے کہ میت کو آگے رکھ کر امام اس کے سینے کے مقابل کھڑا ہو جائے،
پھر امام اور تمام مقتدی نماز جنازہ کی نیت کر کے دونوں ہاتھ مثل تکبیر تحریمہ کے کانوں تک اٹھا کر ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو نماز کی طرح ناف کے نیچے باندھ لیں. دونوں کانوں کے مثل مانے یعنی یہاں تک یہاں تک کان کی لو تک کا ٹچ کرنا بہتر. یعنی نماز کے لیے جو چیز بہتر ہے، جو تکبیر تحریمہ کے لیے جو آداب ہیں، تکبیر تحریمہ کے لیے آداب احناف کے یہاں یہی ہے کہ دونوں ہاتھ اپنے بالکل اٹھا کر بالکل کانوں کی لو تک لے جائیں. ایک دم محاذی بھی کر دے تو کافی ہے، ٹچ کرنا بھی ضروری نہیں ہے اتنا. محاذی یعنی اس کے برابر بھی کر لینا کافی ہے. اور ہاتھوں کو اس طریقے سے بہتر ہے، اس طریقے سے ہاتھوں کو سیدھے کر لیں. یہ لوگ بہت سے لوگ یوں کرتے ہیں، یہ نہ نماز میں درست ہے نہ نماز جنازہ میں درست ہے. ہاتھ بالکل سیدھے اور پورے انگلیوں کا پیٹ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. اس طریقے سے اٹھا کے ناف کے نیچے باندھ لیں. ناف کے نیچے باندھ لیں اور ثنا پڑھیں. ثنا یہ ہے، یعنی نماز جنازہ کے لیے ثنا میں یہ دو لفظوں کا اضافہ ہے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک. یہ جنازے میں ثنا جب پڑھتے ہیں، اللہ کی حمد کرتے ہیں، تو طریقہ ہے، مسنون طریقہ یہ ہے کہ یہ ثنا پڑھی جائے، یہ حمد پڑھی جائے. پھر دوسری دفعہ اللہ اکبر کہیں. اس دفعہ ہاتھ نہ اٹھائیں، ہاتھ نہیں اٹھانا ہے. پہلی مرتبہ صرف ہاتھ اٹھانا ہے، صرف اللہ اکبر کہنا ہے. پھر درود شریف پڑھیں. اور ہاتھ جو لوگ بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ دوسری مرتبہ جب اللہ اکبر کہا جاتا ہے تو گردن اٹھاتے ہیں. گردن بھی نہیں اٹھانی ہے، صرف شروع میں ایک مرتبہ جب اللہ اکبر کہیں تو اسی وقت ہاتھ اٹھائیں اور ناف کے نیچے باندھ لیں. بالکل نماز میں جس طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں اور نماز میں رکوع میں جانے کے لیے ہم جس طریقے سے اپنی حالت پہ ٹھہر کے اللہ اکبر تکبیر کہتے ہیں، اسی طریقے سے نماز جنازہ میں ہاتھ باندھے باندھے اللہ اکبر کہیں. کسی عضو کو ہلانے کی، جھکانے کی، اٹھانے کی ضرورت نہیں. گردن کو، اپنے سر کو، اپنے ہاتھوں کو سب اپنی حالت پہ رکھا جائے. صرف اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر کہی جائے. پھر اس کے بعد میں درود شریف پڑھیں. درود ابراہیم پڑھنا بہتر ہے. جو درود یاد ہو، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہی درود پڑھیں جو نماز میں پڑھتے ہیں. یعنی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پھر تیسری دفعہ اللہ اکبر کہیں. اس دفعہ بھی ہاتھ نہ اٹھائیں. اس کے بعد دعا پڑھیں. اگر میت بالغ ہو تو یہ دعا پڑھیں. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییتہ منا فاحییہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اور نابالغ لڑکے یا مجنون کے لیے یہ دعا پڑھیں. یعنی اب بالغ مرد ہو یا عورت ہو اس کے لیے یہ دعا پڑھی جائے ابھی جو میں نے سنائی آپ کو. اب اگر نابالغ بچی ہو یا بچہ ہو تو ان دونوں کے لیے الگ الگ دعائیں ہیں. نابالغ لڑکے یا مجنون بچے کے لیے یہ دعا ہے اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذکرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا. نابالغہ لڑکی یا مجنونہ کی یہ دعا ہے اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذکرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا. پھر چوتھی دفعہ اللہ اکبر کہیں اور بغیر کسی دعا کے دائیں بائیں سلام پھیر دیں جس طرح نماز میں پھیرا کرتے ہیں. بس نماز جنازہ ہو گئی. نماز جنازہ میں التحیات اور قرآن شریف کی قرأت وغیرہ نہیں ہے. نہ چوتھی تکبیر کے بعد سلام سے پہلے کوئی دعا ہے، نہ رکوع و سجود.
نماز جنازہ امام اور مقتدی دونوں کے حق میں یکساں ہے، صرف اتنا فرق ہے کہ امام ہونے کی نیت کرے گا جو مستحب ہے، اور مقتدی ہونے کی نیت جو لازم ہے۔ نیز امام تکبیریں اور سلام بلند آواز سے کہے گا اور مقتدی آہستہ۔ باقی چیزیں ثنا، درود، دعا امام اور مقتدی سب آہستہ آواز سے پڑھیں گے۔ جنازے کی نماز میں مستحب ہے کہ حاضرین کی 3 صفیں کی جائیں، یہاں تک کہ اگر صرف 7 شخص ہوں تو ان میں سے ایک امام بنے، پھر پہلی صف میں 3 آدمی کھڑے ہوں اور دوسری میں 2 اور تیسری میں 1، مگر 3 بنانا مستحب ہے، بہتر ہے۔ اگر امام 4 تکبیروں سے زائد کہے تو مقتدی زائد تکبیروں میں اس کی اقتدا نہ کرے، خاموش کھڑے رہیں۔ جب امام سلام پھیرے تو خود بھی سلام پھیر دیں۔ اگر کوئی شخص جنازے کی نماز میں ایسے وقت پہنچے کہ امام 1 یا 2 تکبیریں کہہ چکا ہے تو اس کو فوراً تکبیر کہہ کر شریک نماز نہ ہونا چاہیے، بلکہ امام کی تکبیر کا انتظار کرنا چاہیے۔ جب امام تکبیر کہے تو اس کے ساتھ یہ بھی تکبیر کہہ کر شریک نماز ہو جائے، یہ تکبیر اس کے حق میں تکبیر تحریمہ ہوگی۔ پھر جب امام سلام پھیر دے اس وقت یہ شخص اپنی گئی ہوئی تکبیروں کو ادا کر لے۔ اگر جنازہ اٹھ جانے کا خوف نہ ہو تو دعا بھی پڑھے، ورنہ نہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص لیٹ پہنچا نماز جنازہ میں، مثلا پہلی تکبیر ہو چکی تھی، اب امام صاحب ثنا پڑھ رہے ہیں تو وہ فرد کیا کیا، فوراً جا کے شریک ہو گیا، تو ایسا بہتر نہیں ہے۔ ایک تکبیر آپ کی ختم ہو چکی، امام صاحب کے ساتھ شریک نہیں ہو سکے، تو اب آپ کو کیا کرنا چاہیے، وہاں پر ٹھہرے دوسری تکبیر کے لیے انتظار کرنا چاہیے۔ جیسے ہی امام صاحب دوسری تکبیر کہیں گے اب آپ کو اس وقت میں آپ کو نماز جنازہ میں شریک ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد میں امام صاحب کے ساتھ برابر شریک رہنا چاہیے۔ اب جو چیزیں چھوٹ گئی ہیں پہلے کی، پہلی تکبیر میں ہمیں پہلی تکبیر چھوٹ گئی اور ثنا چھوٹ گیا، تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، آخری میں اب جب نماز ہماری ختم ہونی چاہیے، سلام پھیرنا ہے ہمیں، اس وقت سلام پھیرنے سے پہلے تکبیریں ادا کرنی چاہیے۔ اور اگر وقت ہو، لوگوں کو جنازہ اٹھانے میں، میت کے اٹھانے میں تھوڑا سا ٹائم ہوگا، تو آپ کو اس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو چیزیں چھٹی ہیں اس کو پڑھ لینا بھی بہتر ہے۔ یعنی تو بغیر پڑھے بھی سلام پھیرا جا سکتا ہے؟ ہاں، اگر لوگوں کے سے خلل کا اندیشہ ہے تو اس وقت آپ کو سلام پھیرنا ہی بہتر ہے۔ جی۔ اگر کوئی شخص باوجود آغاز نماز کے وقت حاضر رہنے کے شریک نماز نہ ہوا ہو، جس کی وجہ سے کچھ تکبیریں ہو چکی ہوں، تو ایسے شخص کو امام کی تکبیر کا انتظار ضروری نہیں، بلکہ اس کو فوراً تکبیر کہہ کر شریک نماز ہو جانا چاہیے۔ یعنی کہ آغاز نماز کا شروع سے نماز شروع ہو گئی، اس نماز شروع جب سے ہوئی، جب سے وہ شخص وہیں ہے، اس کو وضو کرنے میں ٹائم گزرا نہیں، اس کا نہ اس کا کچھ کسی اور میں ٹائم گزرا، یعنی نماز میں حاضر ہے، وہ نماز جہاں ہو رہی ہے اس جگہ پہ حاضر ہے اور بالکل نماز کے لیے تیار ہے، لیکن کسی وجہ سے وہ مصلیوں کی صفیں باندھنے کرنے کے لیے، جیسے کہ ٹھہرانے کے لیے بعض لوگوں کو ناواقف ہوتے ہیں، تو مسجد کے جو انتظامیہ ہوتی ہے، مسجد کا جو ذمہ دار مؤذن ہوتا ہے یا امام صاحب ہوتے ہیں، سو وہ کیا کرتے ہیں، کوئی اور نماز پڑھا رہا ہے اس کا میت کا رشتہ دار، تو مصلیوں کو سیدھا کرنے یا کچھ بتانے کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت لگ جاتا ہے، وہ تکبیر تحریمہ میں شریک نہیں ہوتے، تو ان لوگوں کے لیے کیا ہے کہ فوراً جیسے ہی وقت ملے ٹھہر جائیں، دوسری تکبیر کا انتظار کرنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ نماز جنازہ کی امامت کا استحقاق سب سے زیادہ بادشاہ کو ہے، یعنی نماز جنازے پڑھانے کا حق کس کو زیادہ ہے، تو وہ بادشاہ وقت کو ہے، پھر حاکم شہر کو، پھر قاضی کو، پھر نائب قاضی کو۔ یہ کب؟ اگر یہ لوگ موجود نہ ہوں تو پھر امام محلہ مستحق ہے، بشرط یہ کہ میت کے اولیاء میں کوئی شخص اس سے افضل نہ ہو، ورنہ میت کا ولی پھر وہ شخص جس کو ولی اجازت دے۔ اگر میت کے اولیاء بہت ہوں تو جو شخص میت کا زیادہ قریب ہے وہی نماز پڑھانے کا زیادہ مستحق ہے، اور اگر ایک ہی درجے کے 2 ولی ہوں تو جو عمر میں بڑا ہو وہ بہتر ہے۔ عورت کے لیے بھی اولیاء مقدم ہیں، اگر کوئی ولی موجود نہ ہو تو پھر شوہر مستحق ہے۔ اگر ولی کی اجازت، ولی مطلب یہ کہ اس کا ولایت رکھنے والا، یعنی کہ اس کے اوپر اپنا حق ثابت کرنے والا، جیسے کہ والد یا والد نہ ہو تو بھائی، ان کو ولی کہتے ہیں، بھائی نہ ہو تو چچا، چچا نہ ہو تو پھر چچیرے بھائی،
اس طریقے سے یہ ولایت ہوتی درجہ بندی جی بتائی گئی جی ہے. جو درجہ بندی بھی بتائی گئی ہے وہ اولیاء ہوتے ہیں. اچھا پھر تو شوہر بھی اولیاء کی اجازت کے بغیر نماز نہیں پڑھا سکتا. اگر ولی ہوں تو ولی پڑھائیں پہلے. اس میں کیا حکمت ہے سمجھ میں نہیں آئی. کیونکہ شوہر زیادہ حقدار ہونا چاہیے. لیکن ابھی میں کہا تھا نا کہ ابھی یہ جسم کا معاملہ ہے. اچھا جسم کا استحقاق ہو رہا. تو جسم کے استحقاق میں اب یہ جو شوہر کا حق تھا اس کی زندگی تک تھا, اس کی روح جب جسم سے جڑی ہوئی تھی, لیکن اب روح نکل چکی ہے. تو اس وقت جو ہے نا اب جو سابق میں جو والدین نے اس کے بدن کی پہلے تو پیدائش کی, پھر اس کے بعد میں اس کی پرورش کی, تو سب سے پہلے حقدار تو والدین ہوتے ہیں کہ اس کو انہوں نے وجود دیا اس جسم کو, پھر اس کے بعد میں اس کی پرورش میں اس کے بھائیوں نے ساتھ دیا, تو وہ زیادہ حقدار ہوتے ہیں. پھر بعد میں جب توانا ہو گیا وہ جسم, جب جا کے شوہر اس کا ذمہ دار ہوا, تو وہ اعتبار سے تو ان والدین کو پہلے دی جاتی ہے. اگر کوئی ولی موجود نہ ہو تو پھر شوہر مستحق ہے. اگر ولی کی اجازت کے بغیر کسی ایسے شخص نے نماز پڑھا دی جس کو امامت کا استحقاق نہیں, تو ولی کو اختیار ہے کہ پھر دوبارہ نماز پڑھے. یعنی کہ کبھی والدین کے آنے میں دیر ہو رہی ہے تو لوگ گڑبڑ کرتے ہیں, نہیں بھائی نماز جنازہ میں دیر ہو رہی ہے, پڑھا دیجیے, اور پڑھا دی گئی نماز جنازہ. اب ولی آئے, اب آنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوئے, ہم نماز جنازہ پڑھانا چاہتے ہیں, تو ان کو حق ہے, پڑھا سکتے ہیں, دوبارہ نماز جنازہ پڑھا سکتے ہیں. اچھا پھر یعنی مجمع زیادہ ہے جی, اور مسجد میں اتنی گنجائش نہیں ہے, جگہ نہیں, جی تو اور دوسرے لوگ بھی نماز جنازہ جو ہے پڑھنے کی خواہش رکھتے ہیں, ارادہ رکھتے ہیں, جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص جنازے کی نماز میں شریک ہوا وہ اس شخص کو ایک قرات اجر و ثواب جو ہے ملے گا, اس کے نام اعمال میں ایک قرات اجر و ثواب جو ہے جمع ہو جائیں گے. اور اگر وہ تدفین میں اگر شریک رہا تو پھر 2 قرات کا اجر و ثواب اسے عطا کیا جائے گا. تو ایک قرات کا اجر و ثواب یعنی اتنا بڑا اجر و ثواب ہے. تو اس اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے کچھ لوگ جو ہے کیونکہ مسجد میں جگہ تنگ ہونے کی وجہ سے نماز جنازہ نہیں پڑھ سکے پہلی جماعت میں, تو 2 3 4 ایسا کر کے بھی جو ہے جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے, لیکن اکثر کا یہی ہے کہ نماز جنازہ میں تکرار نہیں کی جا سکتی. تکرار نماز جنازہ کی اجازت نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ بھئی نماز جنازہ جو اولاً پڑھائی جائے اس کو ایسی تنگ جگہ پہ پڑھایا ہی نہ جائے, بلکہ کوئی وسیع میدان میں پڑھا لیا جائے, یہ سب سے بہتر ہے. تکرار نماز جنازہ ہاں جامع مسجد میں نماز جنازہ پڑھ دی جائے, یا پھر جامع مسجد نہیں ملتی ہے تو کسی بڑے صحن میں, کسی بڑے گراؤنڈ میں لے جا کے پڑھائی جائے. نماز جنازہ کے لیے تو صرف زمین سوکھی ہونی چاہیے نا, بس جو زمین سوکھی وہ پاک ہے, کہیں بھی آپ گراؤنڈ میں پڑھا سکتے ہیں. جو زمین سوکھی ہے وہ پاک ہے, جو بھیگی ہوئی ہے اور اس پہ نجاست ہے, ہاں اگر نجاست نہ ہو تو بھیگی ہوئی پاک ہے, نہ کرتے ہو تو پانی بھی گرا ہوا تو کوئی حرج نہیں. یعنی کہ سوکھی ہوئی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سوکھی ہوئی اگر کوئی نجیس جگہ ہے, اگر وہ بھیگ گئی ہے تو ناپاک ہو جاتی ہے, لیکن نجیس جگہ اگر سوکھ بھی گئی تو پاک ہو جاتی ہے نماز کے لیے. کسی ایسے شخص نے نماز پڑھا دی ہو جس کی وہ امامت. بہرحال جنازے کی نماز بھی انہی چیزوں سے فاسد ہو جاتی ہے جن چیزوں سے دوسری نمازیں فاسد ہو جاتی ہیں. یعنی کہ جیسے کہ بھائی خون نکل گیا, یا پھر اس کو ہوا خارج ہو گئی وغیرہ وغیرہ, نماز پڑھ رہے تھے. البتہ جنازے کی نماز میں قہقہا سے وضو نہیں جاتا. عورت کے برابر کھڑے ہونے سے بھی یہ نماز فاسد نہیں ہوتی. عام نمازوں کا کیا حکم ہے کہ بھئی عورت اگر آپ کے بازو کو اگر کھڑی ہوئی ہے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے ہماری, اگر وہ جماعت میں شامل ہو جائے تو جی, اور اگر نہیں جی نماز نہیں ٹوٹتی. کیونکہ اب سعودی عرب میں بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی عورتیں جو ہے بازو کھڑی ہوئی ہوتی ہیں. بازو کا مطلب یہ ہے کہ کچھ وہاں پر جگہ باقی رہتی ہے, لیکن وہاں پر کیا مسئلہ ہے, وہ مستثنا ہے. وہ مساجد, ان کے احکام عام مساجدوں سے جوڑ ہی نہیں سکتے آپ. وہاں کا مردوں کی صف میں اگر آ جائے, کیونکہ عورتوں کے لیے جگہ مقرر ہے نا, مقرر ہے وہاں پر, تو ہاں تو جہاں جگہ مقرر ہے وہاں نماز پڑھ لی جائے تو بہتر ہے. اب یہاں ہوتا کیا ہے عموماً عورتیں کیا ہے, مطلب میں سنا تھا ہمارے مفتی ابراہیم خلیل ہاشمی
رحمۃ اللہ علیہ سے، مول صاحب سے، کامل کی جماعت میں میں سماعت کیا کرتا تھا، فاضل کامل کی جماعتوں میں جو ہے بیٹھ کر مول صاحب کے درست سے استفادہ حاصل کرتا تھا. تو اس میں مول صاحب یہ بتائے تھے کہ اگر مرد آدمی نماز پڑھ رہا ہو، اگر عورت بالکل اس کے پیچھے اگر کھڑی ہو، اور رائٹ سائڈ میں ایک مرد آدمی کھڑا ہوا ہے اور لیفٹ سائڈ میں ایک مرد آدمی کھڑا ہوا ہے، اور اس کے بیچ میں اکیلے کھڑی ہو گئی، تو جو اس کے بازو کھڑا ہوا ہے اس کی نماز بھی فوت ہو گئی، نماز چلی جائے گی، اس کی ٹوٹ جائے گی، رائٹ سائڈ والے کی، لیفٹ سائڈ والے کی، اور جو عورت کے پیچھے پڑنے والے کی نماز بھی فوت ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی. اب جو عورت کے سامنے اگر کوئی کھڑا ہوا مرد ہے تو اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی، باقی کے 3 لوگوں کی نماز ٹوٹ جائے گی، خواہ وہ حرم میں ہو، کہیں پر بھی ہو، تمام جگہوں کے لیے مسئلہ ایک ہی ہے. تو وہاں پر بھی عورتوں کے لیے جو ہے جگہ مقرر کی گئی ہے. میں مول صاحب سے جو سنا ہوں وہ جو ہے سامعین کی خدمت میں اور آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. تو انشاءاللہ پھر پر تفصیل روشنی چیز آگے آئے گی انشاءاللہ. نماز کے مسائل میں انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں. نماز جنازہ بلا عذر بیٹھ کر یا سواری کی حالت میں پڑھنا جائز نہیں. جنازہ کی نماز مسجد کے اندر نہیں پڑھنا چاہیے کہ مکروہ تحریمی ہے، اس سے ثواب جاتا رہے گا. اگر بارش وغیرہ کا عذر ہو تو پھر درست ہے. اللہ اکبر. مکروہ تحریمی کہا جا رہا ہے، لیکن بڑے ٹھاٹے سے جو ہے نا لوگ جو ہے نا مساجد میں صحن ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی جو ہے نا مساجد میں پڑھتے ہیں. اگر مسجد میں صحن نہ ہو تو پھر وہاں پر نماز جنازہ پڑھی ہی نہ جائے. نہیں پڑھی جائے، وہاں پر تو عذر ہے نا بھائی. اب وہاں پر وہ محلے میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے، تو وہاں پر جو ہے نا کچھ احتیاطی تدابیر استعمال کر کے کچھ ایک جانمازیں اٹھا کے، نہیں تو کوئی ٹاٹ پٹری وغیرہ بچھا دی جائے. کیوں ہوتا کیا ہے احتیاط اس وجہ سے کہ یہ مسجد جو ہے کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، بہت ہی معظم محترم جگہ ہے یہ. اور یہاں پر انسان بڑے بے جھجک بلا جھجک آ کے یہ نماز اور اللہ کی عبادت کرتا ہے کہ یہ پاک جگہ، روئے زمین پہ اس سے زیادہ پاک جگہ کوئی نہیں ہوتی. تو انسان کو یہ اعتماد ہوتا ہے کہ مسجد پاک جگہ ہے. اور اگر یہاں پر میت کی نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے اور میت کو جنازے کو آرام سے لانا لے جانا عام کر دیا جائے، تو وہ جو میت کی کفن سے جو نجاست رستی ہے وہ مسجد میں گر جائے گی. تو انسان کا جو یہ اعتماد ہے وہ اعتماد متزلزل ہو جاتا کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ کسی میت کے لانے لے جانے میں کوئی نجاست یہاں پر گر گئی ہو، یہاں پر گر گئی ہو. تو اس اعتماد کو پختگی دینے کے لیے نماز جنازہ میت میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی نجاست رس جائے اور کوئی مصلی ناپاک ہو جائے. تو اگر اس سے احتیاطی اس کے بچنے کے لیے تدابیر کر لی جائیں، کوئی ٹاٹ پٹری پوری جانے کے لیے بچھا لی جائے اور وہاں پر کوئی صحن نہ ہو مسجد میں، تو پھر علماء نے تھوڑا یہاں پر نرمی سے کام لیا ہے، اس کی اجازت دی ہے. لیکن شوقیہ طور پہ اگر کوئی کمیٹی کا فرد، کوئی مسجد کی کمیٹی کا فرد بس اپنی انا میں آ کر مسجد میں اگر زبردستی کے جو ہے نا صحن ہوتے ہوئے بھی مسجد میں پڑھانا چاہے تو یہ گناہ گار ہوگا. یہ نماز جنازہ پڑھنے کا ثواب بھی جاتا رہے گا. اگر صحیح معنی میں جو فائدہ ہونا چاہیے جو وہ فائدہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ملتا، محروم ہو جائیں گے. نماز جنازہ تو ہو جائے گی جی، لیکن وہ ثواب سے محروم ہو جائیں گے، اور الٹا جو ہے اس کے کھاتے میں جو ہے گناہوں میں اضافہ ہو جائے. جو آداب جو مسجد کے بتائے گئے ہیں اس کو مد نظر نہ رکھے، ملحوظ نہ رکھے تو یقیناً سی بات ہے. اور مسجد اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مسجد میں پھر کیسے دنیاوی گفتگو کی جا سکتی ہے، پھر کیسے دنیاوی جو ہے باتیں کرنے کی اجازت ہو سکتی ہے. بالکل. جبکہ جنازے کی نماز پڑھنے سے جو ہے منع کیا جا رہا ہے، اس قدر جو ہے مسجد کا احترام ادب جو ہے ملحوظ رکھا جا رہا ہے، تو دنیا کی باتیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دنیاوی باتیں کافی سخت وعیدیں آئی ہیں. اور آرام سے آ کے مسجدوں میں سونا، ہو سکتا ہے کس کو کہیں بھی احتلام ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، ناپاک ہو جائے مسجد کا مصلی، تو اس سے بھی جو ہے نا انسان کو گریز کرنا چاہیے. روزہ ہے، روزے میں اپنی عبادت کرتے کرتے اگر ہمیں نیند لگ جا رہی ہے تو الگ بات ہے، لیکن صرف آ کے کھانے کے بعد خیل اللہ کے لیے مسجد کو اپنی جگہ بنا لینا یہ بھی مناسب نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ ہر جنازے کی نماز علیحدہ پڑھی جائے، اور اگر سب پر ایک ہی دفعہ، یعنی اگر ایک ہی وقت میں کئی جنازے آ گئے تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ
الگ الگ نمازیں پڑھ لے سب کی بہتر ہے، لیکن اگر سب پر ایک ہی دفعہ نماز پڑھیں، جیسے کہ بہت سے ایک ساتھ انتقال ہو جاتا ہے کسی وجہ سے، سمیت غذا کھانے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے، تو ایک ساتھ جنازے آ جاتے ہیں، تو اس صورت میں کیا ہے سب کی ایک ساتھ بھی نماز پڑھنا جائز ہے، پڑھیں تو بھی جائز ہے۔ اس صورت میں سب جنازوں کی صف قائم کی جائے، خواہ اس طرح کہ ایک کے آگے ایک کو قبلے کی جانب رکھ دیا جائے کہ سب کے سر ایک ہی طرف ہوں اور پیر ایک طرف، خواہ اس طرح کہ ہر ایک کے سر کے پاس ہر دوسرے کے پیر ہوں، اور خواہ اس طرح کہ ہر ایک کا سر ہر دوسرے کے کاندھے کے برابر ہو۔ ان سب صورتوں میں پہلی صورت بہتر ہے کہ اس میں سب کا سینہ امام کے مقابل ہو جائے گا جو مسنون ہے۔ باقی صورتوں میں امام کو اس شخص کے جنازے کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے جو سب میں بزرگ و افضل ہے۔ اگر جنازے مختلف قسم کے ہوں تو ترتیب کا لحاظ رکھا جائے، یعنی امام کے قریب مردوں کے جنازے رہیں، پھر لڑکوں کے پھر خنثیٰ کے، پھر بالغہ عورتوں کے، پھر نابالغ لڑکیوں کے۔ نماز جنازہ یعنی اس میں بھی ترتیب بتائی جا رہی ہے۔ ترتیب یہ ہے کہ بھئی اب ہر لوگ انتقال کر گئے، یعنی کہ مرد بھی مرے ہیں، عورت بھی مرے ہیں، بچیاں بھی مرے ہیں، بچے بھی مرے ہیں، اور کچھ مخنث لوگ بھی مرے ہیں۔ تو مخنث یعنی کہ نہ مردوں میں گنتی ہوتی ہے نہ ان کی عورتوں میں گنتی ہوتی ہے۔ جی تو اب اس میں کیا ترتیب دیکھیے یہاں پر ترتیب کیا ہے۔ امام کے قریب سب سے پہلے مرد ہونا چاہیے، جی مردوں کے جو جنازے ہیں ان کو پہلے رکھنا چاہیے، مردوں کے جنازوں کے بعد پھر لڑکوں کے، پھر اس کے بعد میں جن کا شمار نہ مردوں میں عورتوں میں ہوتا ہے ان کے، پھر بالغہ عورتوں کے، پھر نابالغہ لڑکیوں کے، یعنی سب سے پہلے مردوں کے رکھے جائیں، پھر بچوں کے رکھے جائیں، پھر خنثیٰ کے رکھے جائیں، پھر بالغ عورتوں کے، پھر نابالغ عورتوں کے، بچیوں کے، یہ ترتیب رکھی جائے۔ دیکھیے میت انتقال کر گیا، اس کے بعد بھی ایک مسئلے پہ یہ ترتیب ہے، ہمارے علماء نے کیا ایک نظام بنایا ہے، اس کو فقہ کہتے ہیں، یعنی کہ اتنی باریکی سے ان لوگوں نے عرق ریزی کر کے اپنے جانوں کو، اپنے نفس کو اپنے قربان کر کے، اپنی خواہشات کو قربان کر کے انہوں نے علم حاصل کیا، علم کی گہرائی تک گیا، احادیث کی تفاسیر کی گہرائی تک جا کے ان لوگوں نے ہمارے لیے ایک نمونہ عمل بنایا، حیات زندگی ہمارے لیے دی، جو اصل مقصد ہے قرآن کا اور حدیث کا، وہ ہمارے لیے پورے احادیث کو نگاہوں میں رکھ کے ایک فقہ کو ترتیب دیا، اور اس پہ ہمیں علماء نے حکم دیا کہ اس کو مانیں، اس میں گمراہی نہیں ہے، کہ یہ بزرگوں کا سمجھا ہوا ہے۔ بالکل ظاہر سی بات ہے کہ جو بزرگ سمجھتے ہیں وہ صحیح سمجھتے ہیں بنسبت ہماری فقہ کے، ہماری سمجھ کے۔ آج ہم اگر قرآن کو سمجھتے ہیں، حدیث کو سمجھتے ہیں، تو ہم غلطی کر سکتے ہیں، لیکن علماء نے، جیسے کہ سرکار نے فرمایا کہ جیسے زمانہ مجھ سے دور ہوتا جائے گا علم اٹھتا جائے گا، اور جتنا زمانہ سرکار کے قریب تھا علم زیادہ ان کے پاس تھا۔ تو بزرگان دین جو ہمارے اسلاف کرام نے سمجھا ہے قرآن حدیث کو، اور جو ہمارے لیے نمونہ عمل دے دیا عمل کرنے کے لیے، ہم اس پر عمل کرتے ہیں، اس کو فقہ کہتے ہیں۔ لیکن آج کل لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم کسی کی تقلید نہیں کریں گے، ہم اپنے طور پہ قرآن کو سمجھیں گے، ہم اپنے طور پہ حدیث کو سمجھیں گے، تو وہ نادان ہیں۔ وہ لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ انہیں نہ کچھ احادیثیں یاد ہیں، نہ انہیں قرآن و حدیث کے سمجھنے کا ڈھنگ معلوم ہے، نہ ان کا زمانہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے، کتنی کمزوری ہے، نہ ان کا ذہن اتنا بالکل مضبوط ہے جو بزرگان دین کا ذہن تھا۔ 1 لاکھ 2 لاکھ حدیثیں، 4 لاکھ حدیثیں، 10 لاکھ حدیثیں بزرگان دین کو یاد ہوتی تھی، سندیں یاد ہوتی تھی۔ اس کے بعد وہ لوگ پورے حدیثوں کو اپنے نظر میں رکھ کے کوئی فیصلہ لیتے تھے۔ ہمیں 4 حدیثیں یاد نہیں ہوتی ہیں تو کسی حدیث کو پڑھ کے فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں، جبکہ اس مسئلے کے متعلق دیگر حدیثیں بھی ہیں۔ تو کون سی حدیث مضبوط ہے، کون سی حدیث کی سند مضبوط ہے، تو کس پہ ہمیں عمل کرنا ضروری ہے اور کس پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے، یہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ نماز جنازہ آفتاب نکلنے اور ڈوبتے وقت اور ٹھیک دوپہر کو پڑھنا منع ہے، باقی سب اوقات میں جائز ہے۔ اگر کسی فرض نماز کے وقت جنازہ آ جائے اور جماعت تیار ہو تو فرض نماز پڑھ کر جنازے کی نماز پڑھیں، بشرط یہ کہ اتنی تاخیر میں جسم کے خراب ہونے کا اندیشہ نہ ہو، ورنہ نماز جنازہ پہلے پڑھ لیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر میت کو انتقال ہوئے 2 دن ہو گئے، ہو سکتا ہے کسی وجہ سے میت تک کسی کی رسائی نہیں ہوئی، علم نہیں ہوا، تو اب تیسرے دن میت کی جو باڈی ہے وہ خراب ہونے لگتی ہے، تو اب اس کے غسل اور کفن کا انتظام ہو گیا، اب نماز جنازہ پڑھنی ہے، اور بالکل ظہر کا وقت قریب ہے، یعنی کہ 1:30 بج چکے ہیں، اب فرض جماعت کھڑی ہونی ہے،
اب یہاں پر اندیشہ ہے کہ اگر نماز فرض پڑھی جائے اور فرض نماز کے بعد جنازہ پڑھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ جو میت کا پیٹ پھولا ہوا ہے پھٹ جائے، تو یعنی خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو اس صورت میں فرض نماز کو مؤخر کرنا ہے، فرض نماز کو بھی نماز جنازہ کے بعد پڑھنا ہے۔ نماز جیسی عظیم ترین چیز نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، اور کسی حال میں تاخیر نہیں ہے، کوئی بادشاہ ہو کوئی آئے تاخیر نہیں ہے، ایسے وقت میں نماز جنازہ کے لیے تاخیر کرنے کا حکم ہے، بحالت مجبوری۔ بحالت مجبوری، یہاں پر ہے کہ بیٹا جدے سے آ رہا، وہ بیٹا جدے سے آ رہا، بالکل بالکل بالکل، سبحان اللہ جی، یہ تو عبرت کی چیز ہے، عبرت کی چیز ہے، دیکھیں تماشا، عجیب تماشا ہے بالکل، جبکہ نماز جیسی فرض عبادت کو مؤخر کر دینا، مؤخر کر جو ہے کیا جا رہا ہے، محض جنازے کی نماز جلدی ہو جائے، تو اس میں تعلیم ہے امت کے لیے۔ بالکل، بہت صحیح نقطے پہ آپ نے توجہ دلائی ہے۔ دوبارہ ارشاد فرمائیے یہی بات، یہی یعنی کہ جیسے ابھی عالم دین مولانا صاحب نے فرمایا ہے کہ نماز جنازہ 2 دن ہو چکا ہے، یعنی پرانا ہو گیا اور اس کا پیٹ پھول گیا، اب تیار ہو گیا اس کا، یعنی غسل ہو گیا، کفن ہو گیا، اب مسجد میں جیسے ہی لائے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے مسجد کے صحن میں، تو جماعت کے ٹھہرنے کا وقت ہو گیا، 1:30 بج گئے، بالکل 1:30 بجے نماز ظہر ہے۔ اب یہاں پر اندیشہ ہو، کوئی تجربہ کار شخص فرما رہا ہے کہ اب یہ جو نماز، یہ جو میت ہے زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتی ہے، اس کے پھوٹنے کا اندیشہ ہے، تو اب یہاں پر وہاں پر کی کمیٹی کو یہ کہا جائے گا کہ ظہر کی نماز کو مؤخر کر دے اور نماز جنازہ کے پڑھنے کی اجازت دے، اور وہاں پر نماز جنازہ پڑھائی جائے۔ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد فوراً میت کو، جو لوگ لے جانے والے ہیں وہ میت کو لے جائیں اور باقی لوگ ظہر کی نماز ادا کریں۔ اگر نماز عید کے وقت جنازہ حاضر ہو تو نماز عید کو مقدم کریں، پھر خطبہ عید پر نماز جنازہ کو مقدم کیا جائے، یعنی پہلے نماز عید پڑھیں، پھر نماز جنازہ پڑھیں، پھر خطبہ عید دیں۔ اگر نماز گہن کے وقت جنازہ آئے تو پہلے جنازے کی نماز پڑھیں، پھر گہن کی نماز۔ نماز جنازہ میں جماعت شرط نہیں ہے، ایک شخص بھی پڑھ لے تو فرض ادا ہو جائے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ اگر کسی میت کو بغیر نماز پڑھے قبر میں اتار دیے ہوں لیکن ابھی مٹی نہ ڈالی ہو تو میت کو قبر سے باہر نکال کر نماز پڑھنا چاہیے، اور اگر مٹی ڈال دی ہو تو پھر قبر ہی پر نماز پڑھیں جب تک کہ میت کے پھٹ جانے کا اندیشہ نہ ہو۔ اگر کوئی میت کٹی ہوئی ملے تو جبکہ نصف سے زیادہ یا نصف سے معاصر کے ہو تو اس پر نماز پڑھیں، ورنہ نہیں۔ جو بچہ مرا ہوا پیدا ہو اس پر نماز نہ پڑھیں، صرف غسل دے کر ایک پاک کپڑے میں لپیٹیں اور دفن کر دیں۔ کسی میت پر بغیر غسل یا تیمم کے نماز درست نہیں، ہاں دفن کر چکنے کے بعد قبر پر پڑھی جا سکتی ہے۔ نماز جنازہ ہر مسلمان پر پڑھنا چاہیے، خواہ وہ کیسا ہی فاسق و گناہ گار ہو۔ البتہ بادشاہ اسلام مجاز ہے کہ کسی بدکار شخص پر نماز نہ پڑھنے کا حکم دے تاکہ دوسروں کو عبرت ہو اور بدکاری سے باز رہیں۔ جو شخص اپنے والدین سے کسی کو یعنی ماں یا باپ کو مار ڈالے، اس پر اس کی اہانت کے لیے نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ اسی طرح ڈاکو پر جبکہ ڈاکہ کی حالت میں مارا جائے نماز نہ پڑھی جائے، بلکہ اس کو غسل بھی نہ دیا جائے۔ جس لڑکے کا باپ یا ماں مسلمان ہو وہ لڑکا مسلمان سمجھا جائے گا اور اس پر نماز پڑھی جائے گی۔ جب نماز سے فراغت ہو جائے تو پھر فوراً میت کو جہاں قبر کھدی ہو لے جائیں اور دفن کر دیں۔ یہ نماز جنازہ کے آداب ہوئے۔ اب دفن کا مسئلہ شروع ہونے کا ہے، لیکن جنازہ کے بعد دفن تک پہنچنے میں ہمیں ایک وقفہ لے جانے کا آتا ہے۔ نماز جنازہ کو یعنی میت کو نماز جنازہ کی جگہ سے دفن کرنے کی جگہ پر لے جانا، اس کے کچھ آداب ضروری ہیں جو آج کل ہمارے فی زمانے نا بہت بے ادبی ہو رہی ہے، اور بالکل جو ہے نا نااہلی کا ثبوت دیتے ہوئے بے ادبی سے اور جس طریقے سے چاہتے ہیں لوگ جو ہے نا لاپرواہی سے جنازے کو لے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس کے بھی احکام سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جنازے کے لے چلنا عبادت ہے، جنازے کا لے جانا جنازے کو عبادت ہے اور سنت ہے۔ مسنون طریقہ یہ ہے کہ میت کو کسی تخت یا چارپائی وغیرہ پر لٹا کر اس کو 4 طرف سے 4 آدمی اٹھائیں اور لے چلیں، اس طرح کہ ایک آدمی ایک پائے کو ہاتھ سے پکڑ کر اٹھائے اور پٹی کو کاندھے پر رکھ لے۔ اس طرح 4 آدمی باری باری لے چلیں۔
مستحب یہ ہے کہ ہر آدمی جنازے کو چاروں طرف سے اٹھائے اور ہر طرف کم سے کم 10-10 قدم لے چلے، اس طرح کہ پہلے جنازے کے سراہنے کا داہنا پایا اپنے داہنے کاندھے پر رکھ کر 10 قدم چلے، پھر پائنتی کا داہنا پایا داہنے کاندھے پر رکھ کر 10 قدم چلے، پھر سراہنے کا بایاں پایا بائیں کاندھے پر اور پائنتی کا بایاں پایا بائیں کاندھے پر رکھ کر 10-10 قدم چلے تاکہ پورے 40 قدم ہو جائیں۔ چلنے میں میت کا سراہنا آگے رکھیں۔ جنازے کا تیز قدم لے جانا مسنون ہے، مگر نہ اس قدر کہ میت کو حرکت و اضطراب ہونے لگے۔ جنازے کو پیٹھ پر یا سواری، اضطراب یعنی کہ تکلیف ہو، یعنی کہ بالکل نیچے اوپر ہو جائے۔ جنازے کو پیٹھ پر یا سواری کے جانور وغیرہ پر لاد کر لے چلنا مکروہ ہے۔ اگر میت چھوٹے بچے کی ہو تو اس کو ہاتھوں ہاتھ لے جائیں، یعنی ایک آدمی اپنے دونوں ہاتھوں پر اس کو اٹھا لے، پھر دوسرا لے پھر تیسرا، اس طرح بدلتے ہوئے لے جائیں۔ مستحب ہے کہ جنازے کے ساتھ چلنے والے لوگ پاپیادہ اور جنازے کے پیچھے رہیں۔ آگے چلنا بھی جائز ہے، لیکن بہت آگے چلنا یا سب لوگوں کا آگے ہو جانا مکروہ ہے۔ اس طرح سواری پر آگے چلنا مکروہ ہے، البتہ پیچھے جائز ہے۔ جنازے کے دائیں بائیں نہیں چلنا چاہیے۔ جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے کلمہ، درود، قرآن شریف، مولود وغیرہ بلند آواز سے نہیں پڑھنا چاہیے، آہستہ دل میں پڑھ لیں تو مضائقہ نہیں۔ بیٹھے ہوئے لوگوں کا جنازے کو دیکھ کر کھڑا ہو جانا منع ہے، ہاں ساتھ چلنے کا ارادہ ہو تو اور بات ہے۔ جنازہ جب قبر کے پاس پہنچ جائے تو اس کے زمین پر رکھ دینے سے پہلے ساتھ والوں کا بیٹھ جانا مکروہ ہے۔ جنازہ جب زمین پر رکھیں تو قبلے کے عرض میں رکھیں کہ داہنی کروٹ قبلے کو ہو۔ عورتوں کا جنازہ قبلے کی طول میں نہ رکھیں کہ قبلے کو پاؤں یا سر ہو، یعنی قبر کے بالکل قبر جیسی کھدی ہوئی ہو اس کو وہاں پر رکھ دیں، بس اس کے بائیں طرف۔ جنازہ جب قبر کے پاس پہنچ جائے تو اس کو زمین پر رکھ دینے سے پہلے ساتھ والوں عورتوں کا جنازے کے ساتھ چلنا منع ہے۔ یہ تھے آداب میت کو لے جانے کے آداب۔ اور ایک بات یہ ہے کہ بعض لوگ آج کل کے ایک رواج ہو گیا ہے کہ جس پر لے جا رہے ہیں ہم تخت پر، اس کو کیا کرتے ہیں، دونوں ایک شخص بیچ میں دو پینتیوں کے بیچ میں شروع میں دونوں کاندھوں پہ جو ہے نا اس کو رکھ لے رہا ہے اور ایسے چل رہا ہے، یہ مکروہ ہے، اس سے میت کو پیٹ ہوگی، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ دفن اور اس کے متعلق احکام۔ میت کا دفن کرنا بھی فرض کفایہ ہے، جس طرح اس کا غسل، کفن، نماز میت کا اسی جگہ یا گھر میں جہاں وہ مرا ہو دفن کرنا مکروہ ہے، کیونکہ یہ بات انبیاء علیہم السلام کے لیے خاص ہے، بلکہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ میت کا اسی جگہ کے قبرستان میں دفن کرنا بہتر ہے جہاں وہ مرا ہو۔ قبر کے دو قسمیں ہیں، ایک بغلی جس کو لحد کہتے ہیں، دوسری صندوقی جس کو شق کہتے ہیں۔ قبر بغلی بنانا سنت ہے، اگر کہیں زمین بہت نرم ہو کہ بغلی نہ بن سکے تو پھر صندوقی بنانا بھی درست ہے۔ قبر کا طول میت کے قد کے موافق ہو اور عرض نصف قد کے برابر، گہرائی بھی کم سے کم میانہ قد آدمی کے نصف قد کے برابر ہونی چاہیے، اور متوسط درجہ یہ ہے کہ سینہ برابر ہو، اس سے زیادہ یعنی قد آدم برابر گہری ہو تو افضل ہے۔ جب قبر تیار ہو جائے تو میت کو اس میں قبلے کی طرف سے اتاریں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ جنازہ قبر سے متصل قبلے کی جانب رکھا جائے، اس طرح کہ سر جانب شمال ہو، یہ سمت ہمارے ملک کے لیے ہے، اور پیر جانب جنوب۔ پھر اتارنے والے اشخاص قبلہ رو کھڑے ہو کر میت کو اٹھا کے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ کہتے ہوئے قبر میں رکھ دیں، اور داہنے پہلو پر اس کو قبلہ رو کر دیں کہ مسنون ہے۔ پھر کفن کی گرہیں کھولیں، یعنی جو کپڑے باندھے تھے پتلے پتلے چندیاں وہ کھول دیں۔ عورت و مرد دونوں کی قبر اور ان کا طریقہ دفن یکساں ہے،
البتہ عورت کی قبر پر دفن کے وقت پردہ کرنا مستحب ہے، مرد کی قبر پر ضرورت نہیں۔ عورت کو قبر میں اس کے محرم باپ، بیٹا، بھائی وغیرہ اتاریں، اگر یہ نہ ہوں تو پھر قریبی ورنہ بعیدی رشتہ دار، پھر ہمسایہ، پھر جو لوگ موجود ہوں اتاریں۔ جب میت کو قبر میں رکھ چکے تو کچی اینٹوں یا برگوں سے قبر کو بند کر دیں۔ اگر کچھ سوراخ رہ جائے تو ان کو بھی بند کر دیں تاکہ میت پر مٹی نہ گرے۔ پھر جس قدر مٹی قبر سے نکلی ہو وہ سب قبر پر ڈال دیں، اس سے کم یا زیادہ ڈالنا مکروہ ہے، اور مستحب ہے کہ سراہنے سے ابتدا کریں۔ اس طرح کہ پہلے ہر آدمی اپنے دونوں ہاتھوں سے 3 دفعہ مٹی ڈالے۔ پہلی دفعہ منہا خلقناکم کہے، دوسری دفعہ وفیہا نعیدکم، اور تیسری دفعہ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ پھر باقی مٹی ہاتھوں یا پھاوڑے کے ذریعے بھر دیں۔ مٹی ڈال چکنے کے بعد مستحب ہے کہ قبر پر پانی چھڑکیں اور کچھ دیر قبر کے پاس ٹھہرے رہیں، قرآن شریف، درود وغیرہ پڑھیں، میت کو تلقین اور اس کے لیے دعائے خیر کریں۔ مٹی ڈال قبر کا زمین سے ایک بالشت اونچی کر کے کوہان شطر کی طرح ڈھلواں بنانا مسنون ہے۔ اگر بالشت سے قدرے زائد ہو تو مضائقہ نہیں، لیکن بہت زیادہ بلند کرنا مکروہ ہے، یعنی کہ اس طریقے سے ایسے بنا دینا مستحب ہے۔ قبر کا مربع چوکونی بنانا مکروہ ہے اور گچی کرنا منع ہے۔ گچی کر دیتے ہیں لوگ یا پھر سیمنٹ سے بنا دیتے ہیں، مکروہ ہے۔ صرف میت کو قبر کو کچی رکھنا بہتر ہے، سب سے افضل ہے۔ ایک قبر میں ایک میت سے زیادہ کا دفن کرنا درست نہیں، البتہ بوقت ضرورت جائز ہے۔ اگر دفن کے بعد معلوم ہو کہ میت کو قبلہ رو نہیں کیا ہے یا بائیں کروٹ لٹایا ہے یا سراہنے پائنتی کی طرف ہو گیا تو قبر کھول کر درست کرنا جائز نہیں، جیسا ہے ویسا ہی رہنے دیں۔ ہاں مٹی ڈالنے سے قبل معلوم ہو تو درست کر لیں۔ تابوت صندوق بنانا خواہ لکڑی کا ہو یا پتھر و لوہے کا جائز ہے، خصوص جبکہ زمین نرم یا ریتیلی ہو اور قبر صندوقی بھی نہ بن سکے۔ عورتوں کے لیے تو ہر حال میں تابوت بہتر ہے کہ اس میں پردہ ہے۔ جب میت کو تابوت میں رکھ کر دفن کرنا چاہیں تو سنت ہے کہ اس کے اندر مٹی بچھا دیں اور اوپر کے تختے کو بھی اندرونی جانب مٹی سے لیس دیں کہ بمنزل لحد ہو جائے۔ میت کا کسی پرانی قبر میں دفن کرنا منع ہے جب تک کہ پہلا شخص گل کر مٹی نہ ہو گیا ہو۔ اگر ایسی ہی ضرورت ہو تو پہلے شخص کی ہڈیاں ایک طرف جمع کر کے دوسرے کو دفن کرنا چاہیے۔ اگر جمعہ سے پہلے انتقال ہوا ہو تو میت کو جمعہ کے انتظار میں روکنا مکروہ ہے۔ میت کا رات میں دفن کرنا مکروہ نہیں، البتہ دن میں بہتر ہے۔ کافروں اور عورتوں کا قبر میں اترنا منع ہے، تو اس لیے صحیح اور پکے صحیح العقیدہ مسلمانوں کو قبر میں اترنے دیں، گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے دور رکھیں۔ جنازے کے متعلق متفرق احکام، اب تو یہاں پر ایک باب سلسلہ وار احکام بیان کیے گئے۔ پہلے موت سے قریب کیا کرنا چاہیے اس کے احکام بیان ہوئے، پھر اس کے بعد میں غسل کے احکام، پھر کفن کے، پھر دفن کے۔ اب یہاں پر کچھ احکام اس کے باوجود بھی ابواب وار بیان کرنے میں چھوٹ گئے ہیں، تو متفرق قسم کے اور بھی احکام جن کا احتیاط کرنا، جن کی پابندی کرنا بہتر ہے، اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے۔ اہل میت کو میت کا چہرہ دکھلانا جائز ہے اگرچہ میت کو قبر میں رکھ دیے ہوں۔ زوجہ مر جائے تو شوہر کو اس کا چہرہ دیکھنا جائز ہے، اور کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگانا اور جنازہ اٹھانا بھی درست ہے۔ زوجہ بھی اپنے شوہر کا چہرہ دیکھ سکتی ہے۔ عورت کی میت کے کار پرداز موت کے وقت سے اس کو جنازے پر رکھنے تک عورتیں ہوں گی، یعنی کہ کچھ بھی کام کریں گی میت کے لیے تو وہ عورتیں ہوں گی۔ پھر جنازہ اٹھا کر دفن کرنے تک مرد ہوں گے۔
عورتوں کا جنازے کے ہمراہ چلنا یا قبر پر جانا یا میت کو قبر میں اتارنا اگرچہ میت عورت کی ہو منع ہے۔ اگر کوئی حاملہ عورت مر جائے اور اس کے پیٹ میں بچہ زندہ معلوم ہو تو پیٹ چاک کر کے بچے کو نکال لیا جائے، اور اگر یعنی آپریشن کر کے بچے کو نکال لیا جائے، اور اگر بچہ زندہ نہ ہو تو پھر پیٹ چاک کرنا یا کسی جاہلانہ رسم کو عمل میں لانا منع ہے۔ میت کے بدن یا کفن پر کافور یا سیاہی سے کچھ لکھنا یا کوئی چیز لکھ کر قبر یا کفن میں رکھنا نہیں چاہیے، البتہ بغیر سیاہی کے انگلی سے پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سینے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھنا جائز ہے۔ عورتوں کے جنازے پر بانس کی پٹیاں یا کسی درخت کی شاخیں کمان کی طرح لگا کر اس پر چادر ڈال دینی چاہیے تاکہ پردہ رہے۔ جنازے کے ساتھ آگ کی قسم سے کوئی چیز لیے چلنا مکروہ ہے۔ نماز جنازہ پڑھے بغیر لوگوں کا جنازے کو چھوڑ کر چلے جانا منع ہے۔ اگر کسی مسلمان کا کوئی عزیز ماں، باپ، بھائی، بہن وغیرہ حالت کفر میں مر جائے تو اس کی تجہیز و تکفین مسلمانوں جیسی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کو کسی نجس کپڑے کی طرح دھو کر ایک کپڑے میں لپیٹا جائے اور گڑھا کھود کر اس میں ڈال دیا جائے۔ اگر کوئی مسلمان مرتد ہو گیا ہو نعوذ باللہ منہ تو اس کو بے دھوئے اور بے کپڑا لپیٹے گڑھے میں ڈال دیں۔ جب قبر میں مٹی پڑ جائے تو پھر اس کے بعد بلا ضرورت شدید قبر کا کھولنا یا میت کا قبر سے نکالنا جائز نہیں۔ قبر پر بیٹھنا، سونا، چلنا، کھڑا ہونا، پیشاب پاخانہ کرنا منع اور قبر سے سبز گھاس کا کاٹنا مکروہ ہے۔ قبر کے پاس قرآن شریف کا پڑھنا جائز ہے، اس سے میت کو نفع پہنچتا ہے۔ قبروں کی زیارت کرنا مستحب ہے۔ جب قبرستان میں پہنچے تو سنت ہے کہ اول یہ پڑھیں السلام علیکم دار قوم مؤمنین وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون اسأل اللہ لی ولکم العافیہ، پھر قبلے کی طرف پشت اور قبروں کی طرف منہ کر کے قرآن مجید سے جو پڑھ سکیں وہ اور درود شریف پڑھ کر اس کا ثواب اہل قبور کو بخش دیں۔ اہل میت کو 3 دن تک سوگ کرنا جائز ہے، یعنی کہ غم منانا، اس سے زیادہ کسی کو درست نہیں، البتہ عورت کو اپنے شوہر کے لیے 4 مہینے 10 دن تک سوگ کرنا چاہیے۔ فاتحہ اور اس کی حقیقت۔ میت کے بعد طریقہ ہے بزرگان دین کا، اسلاف اکرام کا، کہ چند روز تک میت سے اپنی نسبت کو زندہ رکھنے کے لیے اور میت کی تسکین کے لیے تلاوت قرآن کا اور لوگوں کو کھانا کھلانے کا، پیسے بانٹنے کا، قرآن شریف کی تلاوت کرنے کا ایک مزاج ہے اسلاف اکرام کا اور طریقہ ہے، اس کو فاتحہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں فاتحہ کا معنی کھولنا اور کسی چیز کا آغاز و شروع ہے، چنانچہ قرآن شریف کی پہلی سورت کا نام فاتحہ ہے، لیکن عرف عام میں قرآن شریف کی تلاوت یا اس کی چند سورتوں کا ثواب پہنچانے کو فاتحہ کہتے ہیں۔ چونکہ اس تلاوت میں سورہ فاتحہ بھی ہوتی ہے، اس لحاظ سے بھی اس کو فاتحہ کہا جاتا ہے۔ فاتحہ کی حقیقت یہ ہے کہ پورا قرآن شریف یا اس کی چند سورتیں پڑھ کر یا کوئی اور نیک کام کر کے اس کا اجر جو کچھ اس کو ملتا ہے اپنی جانب سے کسی اور کو بخش دے۔ مثلا قرآن شریف پورا نہ ہو تو اس میں سے سورہ فاتحہ 1 مرتبہ اور 3 یا 5 یا 7 یا 11 مرتبہ سورہ قل هو اللہ اور اسی قدر درود شریف پڑھ کر یہ کہے کہ اس کلام پاک کا اور طعام وغیرہ کا ثواب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء و اولیاء کی ارواح کو پہنچ کر فلاں شخص کی روح کو اور جمیع امت محمدی کی ارواح کو پہنچے، یہ ہے فاتحہ۔ تنبیہ: قرآن شریف کی تلاوت یا اور کسی نیک کام کا ثواب اگر کئی مردوں کی روح کو پہنچایا جائے تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ ثواب تقسیم ہو کر تھوڑا تھوڑا ان مردوں کو دیا جاتا ہو، بلکہ ہر ایک کو پورا ثواب جو اس تلاوت یا نیک کام پر مقرر ہے عنایت ہوتا ہے۔ یہ محض فضل الہی ہے۔
سو فاتحہ کے بارے میں جو یہ لوگ ایک غلط خیال بنا لیے ہیں کہ فاتحہ ناجائز ہے، حرام ہے، درست نہیں ہے، بدعت ہے، غلط ہے، حرام ہے، طرح طرح کے لوگ لا علمی کی بنا پر، جہالت کی بنا پر، یا غلط دوستی کی بنا پر، غلط صحبت کی بنا پر ایک خیال بنا لیے ہیں۔ ورنہ فاتحہ جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے مولانا غلام محی الدین کی تحریر سے، کہ فاتحہ کا نام محض یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کو پڑھنے کے بعد یا پھر اپنے پیسوں سے مسلمانوں کی دعوت کر کے، غریبوں کی دعوت کر کے، فقیروں کی دعوت کر کے جو نیکیاں ہمیں ملتی ہیں، جو نیکیاں ہمیں ملتی ہیں، ان نیکیوں کو اس مرحوم کے نام کر دینا، یہ فاتحہ ہے۔ اور یہ جو فاتحہ کہا جاتا ہے، فاتحہ کا حقیقی معنی یہی ہے، اہل علم کے یہاں فاتحہ کا یہی معنی ہے کہ فاتحہ کا معنی، فاتحہ بول تو اپنے حصے کے ثواب کو میت کے نام کر دینا، اپنے حصے کے ثواب کو کسی بزرگ کے نام پہ کر دینا، اپنے حصے کی نیکیوں کو دوسروں کے نام پہ کر دینا۔ سو فاتحہ میں دعا کی جاتی ہے، تو دعا میں کسی خاص مرحوم کا نام لیے بغیر دعا کو عام کرنے کے لیے اور دعا کو مفید الانام بنانے کے لیے اور دعا کو مقبول بنانے کے لیے بزرگوں کا نام بھی لے لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مولا یہ ثواب میں سرکار کے نام پہ نظر کرتا ہوں، بزرگوں کے پنجتین کے نام پہ نظر کرتا ہوں، ان کی ارواح کو پیش کرتا ہوں، میں بزرگوں غوث اعظم کے نام کو نظر کرتا ہوں، حضرت خواجہ غریب نواز کو نظر کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد میں ان بزرگوں کے صدقے میں مولا یہ جو ثواب ہے میں اپنی میت کو نظر کرتا ہوں۔ تو برادر ملت اسلامیہ، اس میں نیک نیت یہ ہے کہ ہم اپنے نظریے کو، اپنی نیت کو وسیع کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے کہیں بڑھ کر انعام و اکرام کرنے والا ہے، ہم سے زیادہ لوگوں پہ احسان کرنے والا ہے، ہم سے زیادہ لوگوں کا بھلا سوچنے والا ہے۔ سو وہ اللہ تبارک و تعالی ہم اپنی ہمت کے اعتبار سے، اپنی طاقت کے اعتبار سے جتنی تلاوت کیے ہیں اتنی تلاوت کو بغیر کسی کمی کے ہم جتنوں کا نام لیتے ہیں سب کو اتنا ثواب دیتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی اس کی عنایتیں ہیں، اس کی قدرت ہے، اس کا بس ہے، اس کے بس میں، اس کی قدرت میں، اس کے اپنی مرضی میں ہم دخل نہیں دے سکتے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درس دیا ہے کہ ہم دعا کو جتنا عام کریں گے اتنی وہ مفید الانام ہوگی، اتنا لوگوں کو فائدہ ہوگا، لوگوں اس سے استفادہ کریں گے مرحوموں میں۔ اس لیے آج ہمارے یہاں ایک طریقہ ہے کہ قرآن شریف پڑھتے ہیں، 4 قرآن شریف پڑھی جاتی ہیں، تو یہ دادا کے نام پہ ایک قرآن شریف، یہ نانا کے نام پہ ایک قرآن شریف، یہ دادی کے نام پہ ایک قرآن شریف، یہ بھیا کے نام پہ ایک قرآن شریف۔ اس طریقے سے قرآن شریف کے ثواب کو مخصوص کر دیتے ہیں۔ بجائے اس کے اگر تعلیم تھوڑی سی ہمیں حاصل ہوتی تو ہم یہ کرتے کہ 4 قرآن کے ثوابوں کو 4 کے نام پہ بخشتے، تو دادا کو ایک قرآن، نانا کو ایک قرآن ملنے کے بجائے 4 قرآن کا ثواب ملتا۔ سبحان اللہ، علم کا کیا معاملہ ہے اور اللہ کی عنایتوں کا کیا معاملہ ہے کہ ہم تھوڑا سا علم حاصل کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر اتنا مہربان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے ہم پر احسانات ہوں گے ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ سو رمضان شریف میں آپ جتنے پارے پڑھیں، جتنی تلاوتیں کریں، جتنا قرآن پڑھیں، ان سب کے ثواب کو یہ کہیں کہ ہم پہلے سرکار کے نام میں نظر کر دیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ نظر کرنے کے بعد پھر بزرگان دین کے نام پہ نظر کریں، پھر اس کے بعد میں جتنا آپ کے ہو سکتا ہے دعا کو لمبی کرتے جائیں، ناموں کو لیتے جائیں، نام ختم ہونے کے بعد پھر اپنے مرحوم کے پاس آئیں اور کہیں کہ خصوصی طور پہ مولا میں اپنے والدین کے نام پہ، اپنے دادا حضرت کے نام پہ، اپنے نانا حضرت کے نام پہ بھی اس ثواب کو نظر کرتا ہوں، مولا قبول فرما۔ تو یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، بجا 100% حق ہے کہ وہ ثواب بغیر کسی کمی کے بزرگوں سے ہوتا ہوا آپ کے مرحوم کو پورا کا پورا پہنچے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب انہی الفاظ کے ساتھ آج کی نشست ختم ہوتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔